उसने एक नज़र घड़ी को देखा और रात के कोई 9 बजा रही थी। अब तक तो उसको आ जाना चाहिए था। वो शाम 6 बजे से इस रेस्टोरेंट में बैठी उसका इंतजार कर रही थी। काली आंखें किसी की राह तक रही थी, लेकिन वो थके आने का नाम ही नहीं ले रहा था जिसका वो इंतजार कर रही थी। 2 घंटे हो गए थे उसका इंतजार करते हुए उसे। पहले जो चेहरे पर चमक थी अब तो वो भी मानद हो चुकी थी। बेबसी से आंखों में नमी आने लगी थी। आसपास के लोग भी काफी देर से उसको नोट कर रहे थे कि वो बार बार घड़ी में वक्त देख रही थी। उसने गुस्से से पर्स उठाया। वो जाती ही से पहले कोई लड़का चलता हुआ उसके करीब आया था। वो उसको देखकर रुकी थी। चेहरे पर वही चमक आई थी जो 2 घंटे पहले चेहरे पर मौजूद थी, लेकिन आंखों में खफगी थी। वो करीब आया। नीली पैंट, सफेद शर्ट, शक्ल और सूरत में काफी अच्छा था, लेकिन सामने खड़ी लड़की के मुकाबले का नहीं था। उसके करीब आकर रुका था। वो कुछ बोलता उससे पहले वो लड़की, जिसने कोट, अंदर वाइट हाई नेक और नीचे ब्लू पैंट पहनी हुई थी, चेहरे से वो कोई आसमान से उतरी हुई परी मालूम होती थी। दूध की तरह सफेद रंग जो सर्द रातों में आबशार की मानत लग रही थी। उसकी आंखों में देखकर उठे हुए लहजे में बोली, कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। पता है 2 घंटे हो गए मुझे तुम्हारा इंतजार करते हुए, लेकिन तुम हो के आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो खफगी भरे लहजे में बोली। सामने खड़े लड़के का चेहरा बेजार हुआ। देखो, मुझे ये सब नखरा नहीं पसंद। कुछ कहना था इसलिए तुमको बुलवाया है। वो बेदारियत से बोला। सारिम, ये किस तरीके से बात कर रहे हो? वो लड़की उसके टोन से जरा गड़बड़ाई थी। जालिम, मेरे साथ ये सब बेकार की बातें करने की जरूरत नहीं है तुमको। मैं सिर्फ ये कहने आया हूँ। उसने कुछ पल इसका मासूम चेहरा देखा, फिर बिना दूसरी सांस लिए वो एक पल में बोला था, मैं तुमसे ब्रेकअप। क्यों? स्कूल या कॉलेज नहीं कि जो इंग्लिश समझ नहीं आती? सिंपल सी बात है, आई वांट ब्रेकअप। सादा लफ्ज़ों में मुझे ये रिलेशन आगे नहीं बढ़ाना। मैं अलग होना चाहता हूँ। वो सादा लफ्ज़ों में सामने खड़ी लड़की की जान हलक में अटका चुका था। सामने खड़ी लड़की हैरान आंखों से उसकी जानिब देख रही थी तभी, और वो सपाट अंदाज में इसको देख रहा था। तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? वो घबराई थी, डरी थी, सहमी थी, वो लड़खड़ाई थी उसकी बातों से। लेकिन सामने खड़े शख्स को उसकी हालत पर रहम नहीं आया। तो वो सफाकियत से बोला, मैं तो सही बोल रहा हूँ यार। आई नो तुम मोहब्बत करती हो, लेकिन तुम यार मेरी टाइप की नहीं हो। तुम कहाँ और मैं कहाँ? वो तमस्कराना अंदाज में बोला। सारी, मगर कोई बात बुरी लगी है तो मैं इसका अजाला करने के लिए तैयार हूँ। तुम ऐसे कैसे 3 साल का रिलेशन खत्म कर सकते हो? तुम तो मोहब्बत करते थे ना, लेकिन ये सब क्यों कर रहे हो? बेबसी और खोने के डर से आंखों में आंसू चमकने लगे थे। अल्फाज थे के साथ ही नहीं दे रहे थे, लहजा अलग कांप रहा था। ओह रियली, 3 साल का रिलेशन? अरे भाई, क्या पागल हो तुम? मुझे ना तुमसे पहले मोहब्बत थी ना अबे, लेकिन पता नहीं कि तुम मेरे पीछे लग गई हो। ठीक हो, अच्छी खासी हो, बहुत मिल जाएंगे तुम्हें। खूबसूरत भी हो तो फिर किस बात का मसला है? जान छोड़ो मेरी। इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। मुझे पता है तुम्हें कुछ बुरा लगा है। तुम एक दफ़ा बोलो, मैं सब ठीक कर दूंगी। वो गिड़गिड़ाई थी। लेकिन प्लीज़ ऐसा मत करो, हम मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से। ऐसे नहीं कर सकते तुम मेरे साथ। ओफ, क्या ड्रामेबाज लड़की हो। क्या बनेगा तुम्हारा? अल्लाह माफ़ी दे। वो कानों को हाथ लगाते हुए बोला, सीधी सी बात है, तुम मेरे लेवल की नहीं हो। वो दो बदूद बोला, क्या है तुम्हारा लेवल? मैं इस जैसी बन जाऊंगी, लेकिन प्लीज़ ये मत करो। मैं नहीं जी सकती तुम्हारे बगैर। प्लीज़ सारी, आई रियली लव यू। इसकी बातों से आंखों में एकदम गुस्सा आया था और वो तेज से बोला, तुम एक कचरा लड़की हो जिसकी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है। तुम एक गरीब लड़की हो, और तुम जानती हो मेरे आगे पीछे 36 लड़कियां हैं जो मुझ पर अपना पैसा उड़ाना चाहती हैं। तुम इस वक्त एक बिल भी नहीं दे सकती। बात करती हो मेरी गर्लफ्रेंड बनने की। ओह नो। इसलिए अपने जैसे किसी मिडिल क्लास लड़की से शादी करो और अपनी बहन की तरह एक बच्चे की माँ बन जाओ और मेरी ज़िंदगी से दफ़ा हो जाओ। मैं अपने लिए एक ऐसी लड़की ढूंढूंगा जो मुझसे मोहब्बत के साथ साथ मुझ पर अपनी दौलत भी उड़ाए। और तुम जाओ अपने जैसे के पास। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल कांप रहा था, चेहरे पर भी यकीन ही थी, लेकिन उसकी बातों ने ना उसके जिस्म के साथ रूह भी जोड़ दी थी। वो गम और गुस्से से बोली, तुम कितने बुरे हो। वो एकदम इसके सीने पर हाथ मारते उसको धक्का दिया। तुम इतने घटिया सोच के मानने को मैं जानती तक नहीं थी। तुमने तो मोहब्बत को ही बदनाम कर दिया। तुम एक बुरे इंसान हो। तुम इस काबिल नहीं हो कि मैं तुमसे मोहब्बत की जाए। आई नो मैं बहुत बुरा हूँ, इतना कि तुम्हारी सोच है। वो एक कमीनी इसी स्माइल पास करते हुए बोला। सही कहा। उसने अपने आंसू साफ किए, उसके करीब हुई आंखों में देखा जहां वो उसको तमस्काने निगाहों से देख रहा था। हाथ हाथ उठा था। खामोश फिजा में उल्टे हाथ का थप्पड़ उसके सीधे गाल पर इतनी शिद्दत से रसीद किया था। खामोश रेस्टोरेंट में उसकी आवाज बहुत तेज गूंजी थी। चटाक। उसने बेयकीनी की कैफियत में अपने चेहरे पर हाथ रखा। वो सब कुछ सोच सकता था, लेकिन इस चीज की तवक्का हरगिज नहीं थी। तभी लोगों ने मुड़कर इनकी जानिब देखा। वो उसकी जानिब नफरत से देखते हुए फनकारी, तुम इस कदर घटिया और गिरी हुई सोच के इंसान हो सकते हो?
میں نے کبھی نہیں سوچا تھا، تم انسان کہلانے کے لائق نہیں ہو، تم ایک جانور ہو جس میں محبت جیسے جذبات کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ بلکہ تم تو جانور بھی نہیں ہو، اس کو بھی اتنی محبت دی جائے تو وہ آپ کا وفادار رہتا ہے۔ سارم کی آنکھوں میں اب ایک دم اشتعال پیدا ہوا تھا۔ وہ یہ بےغرضی برداشت نہیں کر رہا تھا کہ اس نے ہاتھ نیچے کیا اور اس کے قریب ہوا، اس کے شانوں سے تھاما اور اپنے بالکل نزدیک کیا۔ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس کی گرفت کافی سخت تھی۔ لوگ بڑے اشتیاق سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے لیکن کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ تمہیں اس تھپڑ کا نا بہت مہنگا انجام پڑے گا ظالم مالک، میں تمہیں جینے نہیں دوں گا عزت کی زندگی۔ تم نے میرے چہرے پر بھری محفل میں جو تھپڑ مارا ہے نا، میں تمہارے چہرے پر بھری دنیا کے سامنے تھپڑ ماروں گا۔ تمہیں اتنا ذلیل و رسوا کروں گا کہ تمہاری سوچ ہے ظالم، تم نے غلط بندے سے پنگا لیا ہے۔ بہت پیار کرتا ہے نا تمہارا وہ 2 ٹکے کا باپ، اب سے تم پر تھوکنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ اس کو پیچھے کی جانب دھکا دیا اور بڑے بڑے قدموں سے ریسٹورینٹ سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے تو اس نے اس کی پشت دیکھی، آنکھوں میں دھند الٹ آئی تھی، لیکن اس نے بے دردی سے آنسو صاف کیے۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہیں جو کرنا ہے کر لو۔ وہ اپنا لہجہ مضبوط بناتے ہوئے خود سے بڑبڑائی اور پرست اٹھا کر شگفتہ قدموں سے وہاں سے نکلی۔ رات 12 کا وقت ہو رہا تھا۔ کلب میں رنگ برنگی لائٹنگ جل رہی تھی۔ سب لوگ ڈانس فلور پر اپنے آپ میں لگے ناچ رہے تھے، کسی کا ہوش ہی نہیں تھا۔ ان میں سے ایک سکندر سلطان کا بھائی عفان سکندر بھی تھا، جو مست شراب کے نشے میں گم ایک حسین لڑکی کی باہوں میں تھال پر ترک رہا تھا۔ اس کو ارد گرد کا بالکل ہوش نہیں تھا۔ سلطان سکندر کا سب سے وفادار ملازم کرمداد اس کے ساتھ ہی تھا۔ وہ ڈانس فلور سے نیچے کھڑے اس کو دیکھ رہا تھا کہ کوئی اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ یہ آرڈر بھی سلطان سکندر کے تھے۔ اس کا چہرہ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ مست آنکھیں بند کے اپنی دھن میں ناچتے ناچتے ایک لڑکے سے ٹکرایا۔ اے ہوش میں رے، لڑکا اس کو بری طرح سے جھڑکتے ہوئے بولا۔ بے غیرتی کے احساس سے رنگ سرخ ہوئی، ایک دم اس کی بری آنکھیں کھلیں، آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھی۔ اس میں الگ ہی نشہ تھا۔ وہ ایک خوبصورت مرد تھا، چہرے پر ہلکی داڑھی اور ماتھے پر بال بکھرے ہوئے تو بلا شبہ اپنے بھائی کی کاپی تھا، جو بس آنکھوں کا کلر الگ تھا۔ سلطان سکندر نے اپنی ماں کا کلر چرایا تھا، جبکہ عفان سکندر نے اپنے باپ کا۔ اس نے ایک دم اس کو پیچھے سے کالر سے پکڑ کر گھمایا اور رخ اپنی جانب کیا اور گھماتا ہوا مکہ اس کی ناک پر رسید کیا۔ مکہ اتنی شدت سے مارا تھا کہ ناک سے بل بل خون بہنے لگا تھا۔ کرمداد فوراً الرٹ ہوا تھا۔ سارا میوزک 2 سیکنڈ میں بند ہوا تھا۔ کلب کی ساری لائٹس آن ہوئی تھیں۔ عفان سے چپکی لڑکی بھی گھبرا کر اس بپرے ہوئے شیر سے دور ہٹی تھی۔ عفان نے نشے کی حالت میں اس کو نیچے زمین پر دھکا دیا اور ایک زوردار قسم کی لات اس کے پیٹ میں رسید کی۔ وہ لڑکا اتنی جاندار لات کی تاپ نہ لاتے ہوئے نیم بے ہوش ہو گیا۔ سالے کتے، تو نے میرا ہاتھ جھٹکا، تو نے عفان سکندر کا ہاتھ جھٹکا، تو سمجھتا کیا ہے کہ میں نشے میں ہوں تو مجھے ہوش نہیں دے گا؟ میں عفان سکندر ہوں جو سوتے ہوئے میں بھی ہوش میں رہتا ہوں۔ ایک اور لات اس کے منہ پر رسید کری۔ آس پاس کے لڑکے منہ دوسری طرف گھما کر ساری لڑکیاں اور لڑکے ایک دم ایک کونے میں ہوئے۔ کرمدار بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ عفان بابا، یہ سب نہ کریں، سلطان بھائی کو معلوم ہوا تو آپ کے ساتھ ساتھ میری بھی خیر نہیں۔ وہ اس کے کان میں منمنایا۔ وہ گھماتا ہوا تھپڑ اس کو بھی مارتا، لیکن سامنے کرمداد کو دیکھ کر ہاتھ روک لیا۔ ایک غصے بھری نگاہ نیچے کر ہاتھیں سسکتے وجود پر ڈالی اور نظر واپس کرمداد پر کری۔ آنکھوں میں ایک دم شوقی آئی۔ وہ اس کی باہوں کا ہار بنا کر کرمداد نے سویٹ برادر، میں نے کچھ نہیں کیا، اس نے مجھے دھکا دیا تو بس مجھے غصہ آ گیا۔ وہ اس کے گلے لگتا ہوا نشے میں دھت آواز میں بولا، جو فان اس لڑکے کو بھی مار رہا تھا۔ وہ یہ کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا، وہ پکا ٹن شرابی لگ رہا تھا۔ عفان بابا گھر چلیے، اس کو اپنے کندھے پر کرتا ہوا بولا۔ وہ جانتا تھا یہ اس کا روز کا تھا، کوئی اس سے ذرا سا بھی الجھتا اس کی آخری سانس سے بھی الجھ کر وہاں سے نکلتا۔ وہ خود اس کے کندھے اس کے سارے ڈانس فلور سے نیچے اتر آیا۔ کرمداد، لیکن گھر پر تو ہٹلر ہوگا، وہ دیکھے گا کہ میں نے شراب پی ہے، مجھے مارے گا۔ تو جانتا ہے نا وہ مارتا ہے، مجھے چوٹ لگتی ہے، میں بچہ ہوں۔ اس کے کندھے کے سہارے باہر آیا تو اس کا آتا دیکھ کر فوراً گارڈ حرکت میں آیا اور اس کی جانب کا دروازہ کھولا۔ کرمداد نے اس کو ہمت کر کے اندر گاڑی میں ڈالا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ عفان بابا، آپ کرتے کیوں ایسا جس سے آپ کو مار پڑے؟ وہ گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے بولا۔ کرمداد، میں کیا کروں، جو دل چاہتا ہے وہی کرتا ہوں۔ لیکن یار، تو جانتا ہے میں دل کی کہاں سنتا ہوں، ہمیشہ دماغ کی سنتا ہوں، بول کر خود ہی کہکا لگایا۔ آپ کو نہیں پتا عفان بابا، آپ کے ساتھ اب میں بھی مار کھاؤں گا، کرمداد اپنی خیر مناتا ہوا بولا۔ اس کو ڈرتے دیکھ کر اس نے ایک بار پھر کہکا لگایا اور سر پیچھے سیٹ سے لگا کر آنکھیں موند لیں۔ وہ بہت لاؤبالی تھا، اس میں زندگی جینے کا ڈھنگ نہیں تھا۔ وہ اپنے آپ میں مگن رہنے والا انسان تھا، اس کے جینے کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ اگر اس کی زندگی میں کوئی اہم تھا تو وہ سلطان سکندر، اس کے بعد اس کا دوست زویب حسن، پھر کرمداد تھا، اور کوئی نہیں۔
وہ بہت عیاش قسم کا انسان تھا، وہ بس شراب اور شباب کی طاقت میں رہتا تھا۔ وہ اتنا بگڑا بھی صرف سلطان کی بے وجہ ڈھیل کی وجہ سے تھا۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد اس نے کچھ زیادہ ہی لاڈ پیار سے پالا تھا اس کو، جس کا یہ نتیجہ تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے الٹ تھے۔ عفان سکندر خود کو دنیا میں مگن رہتا تھا، کسی سے کوئی سروکار نہیں تھا، جبکہ سلطان سکندر ایک لیکن وہ مظلوم کے ساتھ رحم دل جبکہ ظالم کے ساتھ ڈیول تھا۔ ابو کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ پریشانی سے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ انہوں نے اپنی سب سے چھوٹی حیادار بیٹی کو دیکھا جس کے چہرے پر ایک ایسا نور تھا کہ وہ بے ساختہ نظریں چراتے تھے، کہیں ان کی نظر اس کو نہ لگ جائے۔ نہیں بیٹے جی، طبیعت تو بالکل ٹھیک ہے میری، لیکن میری نکمی ابھی تک نہیں آئی ہے۔ وقت دیکھیے کتنا ہو رہا ہے۔ آپ کی آپ ہی آتی ہوں گی، ان کو اگر پتہ چلے گا تو غصہ کریں گی مجھ پر۔ وہ اور ایک آفت کی پرکالہ کو یاد کرتے ہوئے ٹینشن سے بولے۔ ہم کسی کو غصہ نہیں کرنے دیں گے آپ پر، ابو ہیں آپ ہمارے، آپ پر کوئی غصہ نہیں کرے گا، ہم ہیں نا اپنے ابو کے ساتھ۔ نہیں بیٹے جی، ایسی باتیں نہیں کرتے، مجھے ہنسی آتی ہے آپ پر۔ وہ ایک آنکھ دکھائے گی دونوں اور آپ سہم کر ہمارے پیچھے چھپ جائیں گی۔ ابو، وہ خفگی سے بولی۔ انہوں نے زندگی سے بھرپور کہکا لگایا۔ زالے گھر میں داخل ہوئی تو ان دونوں کی پشت تھی اس کی جانب۔ اس نے اپنے سامنے ان کو ہنستے دیکھا تو ایک دم آنکھیں بھر آئیں، ایک گیلی سانس اندر کھینچی اور دونوں ہاتھوں سے زبردستی اپنی گیلی آنکھیں صاف کی، نمگال رگڑ رگڑ کر خشک کی جس کے باعث وہ سرخ ہو گئے تھے۔ چہرے پر ایک زبردستی مسکراہٹ لائی اور مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم، کیا ہو رہا ہے جناب؟ وہ اپنے باپ کو پیچھے کی جانب سے گلے لگاتے ہوئے بولی، جبکہ وہ دونوں اس کی موجودگی سے اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ وعلیکم السلام بجو۔ حیا نے فوراً اس کے سوال کا جواب دینا ضروری سمجھا، جبکہ اس کے برعکس اس کے باپ نے اپنی نکمی لاڈلی بیٹی کو گھور کر دیکھا۔ ذوالفقار صاحب کی 3 بیٹیاں تھیں، سب سے بڑی مہا صفیہ جس کی شادی وہ 5 سال پہلے اپنی بیوی کی زندگی میں کر چکے تھے۔ مہا کا ایک بیٹا بھی ہے، سہان صفیان، جو ابھی محض 4 سال کا ہے۔ اس کا سب سے زیادہ لگاؤ زالے سے ہے، اس کی زالے ڈالیں گے جس سے وہ بہن سے اٹیچ ہے۔ اس کے بعد زالے ذوالفقار جو سب سے الگ ہے، بہت پیاری خوبصورت لیکن محبت میں ٹھکرائی ہوئی۔ وہ اپنی بہنوں کے لیے جان بھی دینے کو تیار ہے۔ یہی نہیں، اس کے علاوہ اپنی جان لینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتی۔ وہ بہت مضبوط کردار کی مالک، خود ٹوٹ بھی جائے تب بھی یہی ظاہر کرنا ہے کہ وہ بہت مضبوط ہے، اس کو درد نہیں ہوتا۔ وہ خود کے لیے بہت بے رحم اور شفاق ہے، اس کو صرف سامنے والے کی پرواہ ہوتی ہے۔ خود کو تباہ کر لے گی لیکن اف نہیں کرے گی۔ اس کے افیئر کے بارے میں اس کے صرف 2 دوست زونی اور یوسف کے علاوہ کسی کو نہیں پتا۔ اس کے بعد حیا پری، اپنے نام کی طرح پاکیزہ، حیادار، سب سے معصوم، پیاری اور خوبصورت شرمیلی سی۔ اس کو اس دنیا میں سب سے زیادہ لگاؤ اپنے اللہ کے بعد اپنی اس بہن سے ہے۔ وہ گھر میں سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے بے حد حساس ہے۔ دنیا کا کوئی علم نہیں، میٹرک کے بعد خود سے ایک مدرسہ جوائن کر لیا تھا جہاں اب وہ علما کا کورس کر رہی ہے۔ کیا ٹائم ہے یہ گھر آنے کا؟ زالے پر وہ ناراض ہوئے، اس کو دیکھتے ہوئے بولے۔ ان کی جان بستی تھی اپنی اس بیٹی میں، وہ ان کو بہت عزیز تھی۔ تینوں بیٹیوں میں انہیں سب سے زیادہ محبت اپنی اس بیٹی سے تھی انہیں۔ یار جناب، بس وہ تھوڑا لیٹ ہو گئی تھی، وہ اپنا بیگ صوفے پر رکھتے ہوئے بولی۔ آپ جانتے ہیں نا سونی کو، وہ یوسف ہو تو میں کہاں اتنی جلدی آ سکتی ہوں؟ وہ اپنی آنکھیں اور منہ چھپاتے ہوئے بولی۔ حیا بہت غور سے اس کو دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کے باپ نے بھی اس کی آواز میں گھیلاپن محسوس کر لیا تھا۔ زالے بابا کی جان، کیا ہوا میرا بچہ؟ اتنا اداس کیوں لگ رہا ہے؟ وہ شفقت بھرا ہاتھ اس کے سر پر رکھتے ہوئے بولے۔ ماں باپ ایک ایسی ہستی ہیں، انہیں اپنے بچوں کی آواز سے علم ہو جاتا ہے کہ وہ پریشان اور دکھی ہیں، اور ویسے بھی یہ تو ان کی لاڈلی اولاد تھی، کیسے نہ پہچانتے۔ اس نے ان کا ہاتھ تھاما اور ان کی جانب آنکھیں اٹھائیں اور اپنے باپ کی جانب دیکھا جو اسے پریشان نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ نہیں جناب، ایسی تو کوئی بات نہیں، آپ کی بیٹی بہت بہادر ہے، فضول اور بیکار چیز کے لیے میں نہیں روتی۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ جاگ کیوں رہے؟ اتنی رات تک طبیعت خراب ہو جائے گی نا آپ کی۔ آپ جانتی ہیں کہ جب تک ہم آپ کا چہرہ نہ دیکھ لیں ہمیں سکون نہیں ملتا ہے۔ مسکرا کر ان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت الگ لڑکی تھی، اس میں حسد جلن جیسی کوئی چیز نہیں تھی، وہ سب کی خوشی میں خوش ہونے والی لڑکی تھی۔ زالے کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھی، جس کی نمی وہ اپنے اندر کہیں اتار رہی تھی۔ زالے نے اپنی آنکھیں گھما کر حیا پر مرکوز کر دیں اور جانا ماں میرا بھالو بچہ، اور جیجو ابھی تک نہیں آئے؟ وہ حیا کی جانب دیکھتے ہوئے بات ہی گھما گئی۔ بس جو مجھے جانا نہ کہا کرے، مجھے عجیب سا لگتا ہے، وہ لال ہوتے ہوئے بولی۔ دونوں باپ بیٹی کی نظر اس پر پڑی جو سرخ ہو رہی تھی۔ دونوں نے مل کر ایک ساتھ کہہ لگایا۔ وہ کچھ پل میں اتنی خوبصورت اور پیاری فیملی کے ساتھ ہوئے اپنے ساتھ دکھ کو بھول چکی تھی۔ یار جناب، مجھے لگتا ہے یہ اسپتال میں چینج ہو گئی ہوگی، ورنہ
میں اتنی بڑی اور ہم تو پیارے ایسے نہیں، اس کو ذرا سا پیار سے جانا کیا بول دو یہ سرخی ہو جاتی ہے، جبکہ آپ جانتے ہیں میں بچپن سے اس کو بولتی آ رہی ہوں، پھر بھی میڈم کو عادت نہیں پڑی۔ ذوالفقار صاحب کچھ بولتے کہ ایک ننا بچہ دوڑتے ہوئے گھر میں داخل ہوا اور اس کی چیخوں پکار سے پورا گھر گونج اٹھا تھا۔ زالے ڈارلنگ، نانو جانا، میں آ گیا ہوں۔ وہ دوڑتا ہوا زالے کی گود میں چڑھا۔ سب کے چہرے اس کو دیکھ کر ساتھ کھلے تھے، جبکہ زالے تقریباً چیختی ہوئی اس کو سینے میں بھیج گئی تھی۔ یہ کوئی 4 سال کا گول مٹول بچہ تھا جو بنا تتلائے ہوئے صفائی سے بول رہا تھا، میرا بھالو بچہ، زالے کی جان، میری زندگی۔ وہ اس کی گال چومتے ہوئے بولی۔ حیا نے بھی فوراً اس کے گال پر اپنے لب رکھے، جبکہ ذوالفقار صاحب گیٹ کی جانب دیکھ رہے تھے جہاں سے ان کی بیٹی اور داماد مسکرا کر اندر داخل ہو رہے تھے۔ ماں ذوالفقار صاحب کے ساتھ بھاگتی ہوئی گلے لگی۔ السلام علیکم ابو، کیسے ہیں آپ؟ ماں ان کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ متناسب قد، متناسب جسم، کالی گہری آنکھیں، دودیا رنگ جس میں سرخ پن شامل تھا، وہ بھی بہت خوبصورت تھی اپنی بہنوں کی ہی طرح۔ جبکہ حیا نے سفیان ماہ کے شوہر کو آتا دیکھ کر فوراً نقاب لگائی تھی۔ وہ شرعی پردہ کرتی تھی، کسی غیر مرد کے سامنے نہیں آتی تھی۔ وہ بہت پیاری اور خوش رہنے والی لڑکی تھی۔ زالے سب کو بھول کر بس زوہان میں ہی لگ گئی تھی۔ وہ اس کو اپنی ٹرپ کی باتیں بتا رہا تھا، اس کو وہ بہت غور سے سن رہی تھی۔ وہاں سے مل کر وہ سفیان کی جانب متوجہ ہوئی اور اس کو گلے لگایا۔ سفیان خان بہت پیار کرنے والا شخص، اونچا لمبا کثرتی جسم، ہلکی بڑی ہوئی داڑھی، سانولا رنگ، چھوٹی آنکھیں، دکھنے میں وہ کوئی بھجیا مرد تھا۔ ماں حیا کی جانب مڑی۔ کیسی ہو میری جان؟ اس کے گلے لگتے ہوئے پیار سے بولی، اس کے گال پر ایک کس کیا جسے وہ ایسے کانوں تک سرخ ہو گئی تھی۔ ذوالفقار صاحب سے مل کر سفیان نے حیا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کیسی ہو گڑیا؟ وہ اپنائیت سے بولے۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بتائیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ کیسا رہا آپ دونوں کا ٹرپ؟ مزہ آیا؟ وہ دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ بہت مزہ آیا یار۔ حیا گڑیا تم بتاؤ، تم دونوں بھی چلتے تو بہت مزہ آتا۔ ماں اس کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ویسے یہ دوسری آفت کہاں ہے؟ اس کو ایک دم زالے کا خیال آیا۔ سب کی نظریں ایک دم زوہان سے باتیں کرتی زالے پر پڑی۔ وہ سب کو بھول کر اپنی بھانجی میں ایسی مگن ہوئی تھی کہ اس کو اپنی بہن تک کا خیال نہیں آیا تھا۔ بہت بری بات ہے، درمیان میں کچھ بھی ہو یہاں بھی دیکھ لو، تمہارے جیجو بھی کھڑے ہیں، ماں روٹے اور خفگی بھرے لہجے میں بولی۔ زالے نے دونوں کو ایک نظر دیکھا اور عجیب منہ بنا کر واپس زوال کی طرف متوجہ ہوئی۔ اور میرے بھالو بچی نے وہ والی سلائڈ کی تھی جو میں آپ کو بتا رہی تھی، وہ بالکل نظر انداز کر گئی تھی اس کو۔ زالے میں بھی ہوں، مجھے بھی ملنا ہے، وہاں چیختے ہوئے بولی۔ جانا ان دونوں سے بول دے مجھے نہیں ملنا، ان دونوں کو میرا خیال نہیں، اکیلے اکیلے چلے گئے بے شرم کہیں کے۔ زالے میں کہاں تھا، تم کو چلو ساتھ، لیکن تم نے منع کیا تھا۔ سفیان بھی دو بدود بولا۔ جیجو میں نے کب منع کیا تھا؟ میں نے کہا تھا کچھ دن رک جاؤ اور ساتھ چلیں گے، لیکن بھائی آپ تو گھوڑے پر سوار تھے، رکے ہی نہیں، یہ جا وہ جا، سب سمجھ آ رہا ہے مجھے۔ ماں نے پیچھے سے اس کے گدے پر تھپڑ مار کر زبردستی اس کے گلے لگی۔ اتنا یاد کیا تھا میں نے تم دونوں کو، وہ اس کے گلے میں جھولتے ہوئے بولی۔ ہائے اللہ، مر جاؤں گی میں، چھوڑو مجھ کو۔ گھر میں ایک دم چہل پہل ہو گئی تھی۔ لاؤنج میں موجود سارے نفس نے ایک ساتھ کہہ لگایا تھا۔ سکندر مینشن اس وقت اندھیرے کا بسیرا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ سلطان سکندر باہر ہے یا پھر وہ سو گیا ہے۔ مینشن کو اندھیرے میں ڈوبا دیکھ کر کرمداد کی جان میں جان آئی تھی اور وہ اپنے کندھے پر جھک کے وجود کو مینشن کے اندر لے کر بڑھا، جو بالکل اپنا سارا وزن غریب کرمداد پر چھوڑ چکا تھا۔ لیکن ان کی بدقسمتی تھی کہ ان کے سامنے ہی سلطان سکندر، نیلی آنکھوں والا شہزاد، اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ صوفے پر براجمان تھا۔ وہ ان کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ سامنے اس کا بیٹا دیکھ کر کرمداد کی گلٹی ابھر کر معدم ہوئی، جبکہ اس نے عفان کو بھی ساتھ میں جھنجھوڑا۔ عفان بابا، سامنے ہی موت ہے، آنکھیں کھولیں، وہ قدرے گھبرا کر بولا۔ عفان نے زبردستی آنکھیں کھول کر دیکھی تو سامنے ہی اس کو پایا، جو اپنی نیلی آنکھوں سے اس کو گھورنے میں مصروف تھا۔ اس کو سامنے دیکھتے ہی وہ فوراً سیدھا ہوا، لیکن شراب اتنی مقدار میں پی لی گئی تھی تبھی تو وہ سیدھا کھڑا نہیں ہو پایا۔ ایک طرف گرنے لگا، لیکن بر وقت اپنے قدم زمین پر جمائے اور آنکھیں کھولنے کی کوشش کرنے لگا، جو نیند کی کمی کے باعث رخ انگارہ بنی ہوئی تھی۔ سلطان نے دونوں کو انگلی کے اشارے سے قریب آنے کے لیے کہا۔ کرمداد نے ایک نگاہ عفان پر ڈالی، جبکہ عفان خود گھبرا گیا تھا۔ دونوں نے ایک ساتھ قدم اس کی طرف بڑھائے۔ عفان گرتا، لیکن وہ اپنے قدم جما کر چلنے لگا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کے سلطان کو کسی صورت پتہ نہ چلے کہ اس نے شراب پی ہے، لیکن وہ سلطان سکندر تھا، اڑتی چڑیا کے پر گن لینے والا۔ وہ ایک معمولی شرابی کو نہیں پہچان پاتا۔ وہ اس سے قدرے دور کھڑا ہوا۔ سلطان نے اپنی نیلی آنکھیں اٹھا کر کرمداد کی جانب دیکھا اور گریزدار آواز میں پوچھا، کہاں سے آ رہے ہو تم دونوں؟ اس کی آواز خاصی اونچی تھی۔ سلطان بھائی، اس نے ایک نظر عفان کو دیکھا، جو نیند اور شراب کے بعد ابھی بھی جھوم رہا تھا۔ کیا پوچھا ہے میں نے تم سے؟ وہ کرنے کا کیا؟ صحیح بتاؤ، کہاں سے آ رہے ہو؟
कहाँ से इस शराबी को लेकर आ रहे हो? वो दांत पीस कर उसकी जानिब देखते हुए बोला। सिकंदर भाई कलब से वो धीमी आवाज में आंखें नीचे करके बोला। इतने खूंखार निगाहों से दोनों को घूरा और खड़ा होकर करमदाद तो कदम पीछे हुआ, जबकि अफान अभी तक आंखें खोलने में ही बेहद मसरूफ था। लेकिन सुल्तान के भारी हाथ का थप्पड़ ने उसको दुनिया में ला पटका था। होश एक सेकंड में आया था। थप्पड़ इतनी शिद्दत से मारा था कि अफान लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हुआ और सिर्फ गाल पर अपना हाथ रखा। नशा होता है या ये एक और खाएगा? क्या बोला था मैंने तुझे? अब ना देखूं मैं तुम्हें शराब पीते हुए, समझ नहीं आता तुमको मार खाने में, या मेरे हाथ से मजा आता है? वो हलक के भर चीख रहा था। अफान ने बेशर्मों की दांत दिखाए और गर्दन अताबत में हिलाई। सुल्तान का खून तक खोल गया था उसकी इतनी बेशर्मी और हरामी पर। वो आगे बढ़ा और दूसरे गाल पर भी इसी कुव्वत से, बल्कि इससे दुगनी कुव्वत में दूसरा थप्पड़ रसीद किया। अब उतरा तेरा नशा या एक और मार खा के उतारूं? अफान ने दोनों हाथ गाल पर रखे। मैं पी के नहीं आया हूँ बुरो, तुम क्यों मार रहे हो? देखो मैं आज में जहाज भी नहीं उड़ा रहा हूँ। सुल्तान ने गहरी सांस ली, उसकी समझ से बाहर था और खुद को पुरसकून करने लगा, जबकि इसमें अफान सोफे पर गिर हो चुका था। उसने एक नजर आड़े तिरछे सोफे पर लेटे अफान पर डाली और बेसाख्ता नजर उसके हाथ पर गई जो रेड हो रहा था। ये लाल क्यों हो रहा है दांत? उसके करीब दो दानों हो बैठकर हाथ चेक करते हुए बोला। चेहरा एकदम पर परेशानी आई थी। सुल्तान भाई वो कलम में एक लड़के से लड़ाई हो गई थी, उसकी नाक पर मुक्का मारा था, शायद इनके भी लग गई। वो संजीदगी से बोला। तुम कहाँ मर गए थे? अगर इसको कुछ हो जाता तो? वो एक बार फिर हलक के भर चीखा। बिग बिग क्यों इतना शोर करते हो डियर? सोने दो, नींद आ रही है। सुल्तान खड़ा हुआ। अफान उठो, रूम में जाकर आराम करो, तुम्हारी तो मैं सुबह खबर लेता हूँ बेटा। वो एकदम सीधा होकर बैठा। लेकिन जानू को तो आपने डांट दिया है। करमदाद जानू मुझे अब हेल्प नहीं करेगा ऊपर जाने में। ओए बड़ा है वो, तुमसे 1000 बार समझाए भाई बोला करो इसको, समझ में नहीं आता? वो आंखें निकालता हुआ बोला। इन नीली आंखों से मेरी जानों को डराया करो, मुझे नहीं बिग बी। तो इंसान नहीं बनेगा। वो उसको मारने के करीब जाता कि वो घबरा कर उठा। सॉरी सॉरी डार्लिंग, मिस्टेक हो गया। और जानू प्लीज हेल्प मी। वो करमदाद को देखते हुए बोला। वो भी बिल्कुल होश में नहीं था। उससे इस वक्त बात करना बेकार था, इसलिए सुल्तान ने इसको आराम करने के लिए भेजा और खुद वापस अपनी साबिका पोजीशन में बैठ गया। फर्क सिर्फ इतना था कि अब उसके हाथ में एक फ़ोन था जिस पर वो कोई मैसेज रीड कर रहा था। तकरीबन 10 मिनट बाद करमदाद उसको ऊपर छोड़कर नीचे आया। सुल्तान भाई अब क्या करना है? दाद बस अब निकलना है। खबर पक्की है, ये वही है जिसने उस दिन लड़कियां अगवा करके दूसरे मुल्क भेजने की कोशिश की थी। तभी गाड़ी निकालो, आज इसको इस दुनिया से निकाल कर आते हैं। वो बोलकर उठा और एक शान चाल चलता हुआ मेंशन से बाहर निकला। दरमियानी दरमियानी ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। कब से मना रही हूँ, अब मान भी जाओ। तुम तो ऐसे नखरे कर रही हो जैसे मेरी महबूबा हो और मैं इसको मनाऊं। माँ काफी देर से उसको मनाने की कोशिश कर रही थी। जब ये ना मानी तो झुंझला कर बोली। मैं क्यों करूँ तुम लोगों से बातें, और क्यों मानूं? और एक बात बताना जरा, तुम लोगों से मुझे बात करके क्या करना है? जाले सरासा मुंह बनाकर बोली। ये सब खाने की मेज पर बैठे होते, जबकि माँ और सफियान उसको मनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे और उसकी एक ही बात थी कि वो क्यों माने। यार जाली, इसमें हमारी गलती क्या है? हम तो तुमसे इतना प्यार करते हैं, हमने तो तुम्हें कहा भी था चलो, लेकिन तुम्हारी ही नखरे खत्म नहीं हो रहे थे और तुमने ही इनकार कर दिया था। और अब इस तरीके से कर रही हो। माँ उसकी तरफ देखकर आजिज़ी से बोली। वो तो हर इंसान इखलाकन मना ही करता है। वो तो बहनों को सोचना चाहिए ना कि मेरी दरमियानी बहन के दिल में क्या चल रहा है। लेकिन नहीं, इन्हीं को तो बस मज़े करने थे, वो भी अकेले मज़े कर लिए। तो अब क्या लेना मुझसे? और हाँ प्लीज़ मेरे मुंह मत लगो। अपना खाना खाओ और अपने मियाँ को लो और अपने घर जाओ। और हाँ, आज मेरा भालू भांजा मेरे पास ही रहेगा। इतने दिन हो गए हम दोनों ने बातें भी नहीं की और मज़े भी नहीं किए। इन सब में हया जुल्फ़िकार साहब खाने की मेज़ सजा रहे थे। माँ ने सफियान की तरफ देखा तो उसने उसको आंखों से इशारा किया और ख़ुद उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। देखो छोटी, अब तुम हमें एक बात बताओ। उन्होंने तहमीद बांधी। प्लीज़ जुल्फ़िकार साहब के दामाद, मुझसे तो आपको बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। तीनों के बेवक्त मुंह खुले। जाले की नज़र जॉन पर पड़ी तो उसका मुंह अपने हाथ से बंद किया। भालू बच्चा, आप परेशान ना हो। आपकी जाले डार्लिंग अपने बच्चे से बिल्कुल नाराज़ नहीं है, बस आपके मम्मी पापा से हैं। आप तो खाला की जान है। अपने बच्चे से बिल्कुल नाराज़ नहीं है, बस आपके मम्मी पापा से हैं। आप तो खाला की जान है। उसकी बात सुनकर जॉन फौरन बोला। जाले डार्लिंग, कर देना मम्मा पापा को माफ़। वो लोग किसी बंगले के सामने खड़े थे। सारे काफी रोबोट की तरह गार्ड खड़े थे। सुल्तान ने एक चेहरे को ब्लैक मार्क से कवर किया हुआ था। उसके साथ ही कर्मदार भी था जो गाड़ी के पास मौजूद था। सुल्तान ने इशारा किया और वो लोग अंदर की तरफ बढ़े। ये लोग काफी चीजों से खुद को कवर करके अंदर की जानिब बढ़ रहे थे। ये लोग बिल्कुल बैक साइड पर आ गए थे जहाँ सिर्फ एक गार्ड मौजूद था। सुल्तान ने एक नज़र इसको देखा और पीछे की तरफ दीवार फलांगी। इसके फलांगने से खामोश फिजा में आवाज़ पैदा हुई थी और गार्ड एकदम चौंकना हुआ था। लेकिन वो कोई एक्शन लेता उससे पहले करमदाद के पीछे से वार करने से वो मौके पर ही बेहोश हो गया था। वो इस गार्ड की जगह खड़ा होकर बाहर की गाड़ी
करने लगा, बाहर निगरानी करने लगा और अंदर सुल्तान अपने शिकार की जानिब बढ़ा था। कॉरिडोर से गुजरकर अपने मतलूबा कमरे के पास रुका, दरवाजा खोला। सामने कोई उधर उम्र शख्स नींद की वादी में गाफिल था, लेकिन इसको आज कहाँ अंदाजा था कि ये नींद इसकी आखिरी नींद है। नीली आंखों में भुलाकर सर्दपन था। वो अपने मजबूत कद उठाता, उसके करीब पहुंचा, 5 सेकंड कमरे का जायजा लिया और पानी का गिलास उठाकर उसके चेहरे पर फेंका। सोए वजूद में जशन हुई और आंख खोलकर सामने देखा। किसी अजनबी को सामने देखकर वो शख्स डरा था और गड़बड़ाकर वो कांप गया था उसको अपने रूम में देखकर। कौन हो तुम और मेरे रूम में क्या कर रहे हो? आवाज बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। वो जल्दी जल्दी शायद किसी को फोन करने की कोशिश करने लगा था, जिसको सुल्तान की जानदार लात ने नाकाम बना दिया था। लात उसके हाथ पर मारी गई थी, जिससे एक दर्द की टीस पूरे बाजू में महसूस हुई थी। वो शख्स उठकर बाहर भागने लगा। वो बेड से उठकर भागता, उससे पहले सुल्तान ने उसका मुंह दबोचा और घुमाकर लात उसके पेट पर मारी। बेदर्दी से मुक्के से उसके मुंह पर रसीद किए। कौन हो तुम? क्यों मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहे हो? वो इंसान अधमरा होता हुआ बोला। बात उसको समझ नहीं आ रही थी। तभी इतनी मार धाड़ के बावजूद कोई बाहर अंदर से क्यों नहीं आ रहा था? तेरी मौत सुल्तान। सुल्तान ने इतना कहा और जेब से पिस्टल निकाली। इस शख्स के हवा सब सही काम करने छूटे। उस शख्स के हवा सब काम करने का सही से छोड़े थे। मैंने ऐसा क्या किया जो तुम मुझे यूं मार रहे हो? मैं तो जानता भी नहीं हूँ तुम्हें। डेविल को जानते हो? वो सर्द आवाज में बोला। सामने मुझे शख्स का थोड़ा बहुत इत्मीनान भी अब खत्म हो गया था। उसने दिल में कलमा भी पढ़ लिया था ये नाम सुनकर। तुम्हारे चेहरे के तराव चढ़ाव से लग रहा है तुम जानते हो मैं वही हूँ जो तुम सोच रहे हो। तुम्हारी मौत तुमने बेगुनाह लोगों के साथ बहुत गलत किया है। तुमने मासूम लड़कियों की जिंदगी उजाड़ी है। तुमको सिवाय मौत के आज कुछ नहीं मिलेगा। उसने गन तानी थी। वो शख्स उसके सामने गिड़गिड़ाया था। प्लीज मुझे एक मौका दे दो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। वो उसको लालच देते हुए बोला। इसकी बात सुनकर सुल्तान के होंठ मुस्कुराहट में ढले, लेकिन आंखों में वही सर्दपन था जो सामने वाले का सुकून गारत कर गया था और ट्रिगर पर जोर दिया। उस शख्स के लाख सर इनकार में लाने के बावजूद एक सन्नाती हुई गोली उसके दिल के आर पार हुई थी और कमरे में सिर्फ एक वजूद सांस ले रहा था। वो जिस खामोशी से घर में दाखिल हुआ था, इसी खामोशी से वो निकलता चला गया था और पीछे मुड़कर देखने की भी जहमत नहीं की थी। रात को सबके मनाने के बाद गालिनी सबसे राजी हो गई थी। माँ को सबने बहुत रोका था, लेकिन वो अपने शौहर और बेटे के साथ घर वापस चली गई थी। अभी नाश्ते की मेज पर जुल्फ़िकार साहब और उनकी दोनों बेटियां नाश्ता करने में मशगूल थीं। हया को मदरसे जाना था, जबकि जाले अपने बाप को उनके पास छोड़कर अपने स्कूल जाने का इरादा रखती थी। वो एक पेशे के एतबार से टीचर थी, लेकिन आज वो बिल्कुल गुमसुम होकर नाश्ता कर रही थी। जुल्फ़िकार साहब और हया उसकी खामोशी को बहुत महसूस कर रहे थे। दोनों से ही उसकी चुप बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जुल्फ़िकार साहब ने अपना गला खंगारा। जाले जान, आप इतना खामोश क्यों हो? उसकी सूरी आंखों में देखते हुए बोले। उसने एक नजर अपने बाप को देखा और सर इनकार में हिलाया। नहीं जनाब, हम तो खामोश नहीं हैं, बस रात नींद पूरी नहीं हुई इसलिए तबीयत थोड़ी बहुत खराब हो रही है, इसलिए थोड़ा खामोश हूँ। आप परेशान नहीं हो जनाब, हम बिल्कुल ठीक हैं। वो मुस्कुराई थी अपनी बाप की तरफ देखकर, लेकिन आंखें जो बिल्कुल खाली थी, जैसे वीरान हो सब उजड़ गया हो। लेकिन बच्चों वो ठीक बोल रहे हैं, हमें भी फील हो रहा है आप परेशान है, कोई चीज़ आपको तंग कर रही है। बताएं तो सही, हम आपके लिए दुआ ही कर देंगे। वो अपनी छोटी बहन की बात पर मुस्कुराई थी। हम ठीक है हया, हमें क्या होना है, बस थोड़ा परेशान है खुद की उलझनों से, बाकी सब नॉर्मल है। आप दोनों परेशान ना हो। लेकिन दोनों ही उसके जवाब से मुतमईन नजर नहीं आ रहे थे। वैसे काफ़ी टाइम हो गया, अगर आप दोनों का नाश्ता हो गया हो तो मैं गाड़ी में वेट कर रही हूँ, आप लोग आ जाएं। वो बोलकर जल्दी से वहाँ से निकली थी। आंखों में नमी जमा होने लगी थी उनके सवालों पर। उसने पहले हया को उतारा था, उसका मदरसा आ गया था। अब गाड़ी में सिर्फ जुल्फ़िकार साहब और वही बचे थे। गाड़ी में आज तवक्कुल के खिलाफ खामोशी थी, जो जुल्फ़िकार साहब की जान लेने के लिए काफ़ी थी। उन्होंने एक नज़र अपनी बेटी को देखा जो खामोशी से गाड़ी चला रही थी। उनको उसकी चुप मार रही थी अंदर से। उन्होंने गहरी सांस ली और उसको मुखातिब किया। हमें आपसे कुछ बोलना है, जुल्फ़िकार साहब संजीदगी से बोले। उसने एक नज़र उनको देखा और मुतमईन अंदाज में बोली, जी जनाब आप बोली, हम हमतन गोश हैं। आपको हम आज के बारे में कुछ बताते हैं, आप हमारे लिए क्या अहमियत रखती हैं। वो मुस्कुराई थी उनकी बात सुनकर। हम जानते हैं जनाब कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, उसने एक नज़र उनके चेहरे को देखकर कहा, लेकिन वो थोड़ी सीधी हुई थी। उनके चेहरे पर मौजूद मज़लात देखकर वो उसको बहुत गमगीन, थोड़ा संजीदा, परेशान लगे थे। आप जानती है साली, जब आप पैदा होने वाली थी तब हम कितना खुश थे, इतना क्या हम आपको बयान नहीं कर सकते, और पता है हम इतना खुश क्यों थे? दाले उनका जवाब जानती थी, इसलिए आंखों में नमी आई थी, स्टेयरिंग में पकड़ मजबूत हुई थी। हमें लगा था माँ के बाद हमारा बेटा पैदा होगा। साले की आंखों से एक आंसू टूट कर गिरा था, लेकिन फिर मैं पैदा हो गई। वो मुस्कुराकर अपना आंसू साफ करके बोली। लेकिन जुल्फ़िकार साहब मुस्कुरा भी नहीं पाए थे। आप जानती हैं जाले, जब आप पैदा हुई थी आपकी वालदा आपको गोद में नहीं ले रही थी। हम सब जानते हैं जनाब, आप प्लीज़ ये बातें मत करें। वो किसी दुख के ज़ेर असर बोली थी, लेकिन वो खामोश नहीं होते। इनको आपसे इतनी नफरत हो रही थी तभी के
آپ جانتی بھی نہیں ہیں وہ آپ کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھیں، وہ آپ کو گود میں نہیں لے رہی تھیں اور آپ کی وجہ سے وہ مسلسل رو رہی تھیں۔ اس ٹائم ظالے ذوالفقار ملک سے کوئی پوچھتا اس کا دل کیسا ہو رہا تھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا سارا خون چہرے پر جمع ہو گیا۔ وہ ضبط کی گہری منزل پر تھی اور آپ کو پتہ ہے ہمیں اتنی تکلیف محسوس ہو رہی تھی صرف آپ کی وجہ سے۔ آپ کی خاطر میری محبوبہ بیوی رو رہی ہے، بلک رہی ہے۔ ہمیں آج بھی وہ پل یاد ہے جب آپ کی ماں نے ہم سے کہا تھا اگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو کہیں دور پھینک آئیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی آپ ان کے گھر میں پرورش کریں اور ہم اتنا پاگل ہو گئے تھے کہ ہم نے وہی کیا۔ اس کا درد بڑھتا جا رہا تھا، دل پھٹنے کے قریب تھا۔ اسٹیئرنگ پر ہاتھ کی پکڑ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ درد دیکھ سکتے تھے اس نے بچپن سے ہی جیسا برداشت کیا تھا۔ پھر ہم آپ کو ایک پارک کے بینچ پر چھوڑ کر 10 قدم چلے تھے۔ ان کی آواز نم ہونے لگی، آنکھوں میں آنسو جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ نالے پھر اندر سے ایک آواز نے ہمارے قدم زنجیر کر دیے تھے، اور جانتی ہیں وہ آواز کیا تھی؟ سالے ذوالفقار ملک سانس لینے میں کو پریشان ہو رہی تھی، اس کا سانس نہیں آ رہا تھا، اس نے ایک دم گاڑی کو بریک لگائی تھی اور چہرہ موڑ لیا تھا۔ وہ آواز تھی آپ کی۔ جانتی ہیں مجھے محسوس ہوا جیسے آپ نے ہمیں پکارا ہو، بابا پکارا۔ آپ نے کہا جیسے کہ اس میں میرا کیا قصور، میری کیا غلطی جو میرے لیے یہ سزا۔ ہمارا دل مٹھی میں آیا تھا، ہم تڑپ گئے تھے۔ اس آواز پر ہم نے پلٹ کر دیکھا تو آپ بلک کر رو رہی تھیں۔ شاید آپ کو بھوک لگی تھی یا آپ یتیم ہونے کے خوف سے بلکی تھی۔ ہم بھاگے تھے، جتنا تیز ہم بھاگ سکتے تھے ہم بھاگے تھے اور آپ کو اپنے سینے میں بھینچا تھا۔ ظالے آپ نہیں جانتی ہم اس وقت کیسا فیل کر رہے تھے، اور آپ جانتی ہیں اس کے بعد ہمیں آپ سے اتنی محبت ہو گئی تھی کہ ہم اپنی بیوی کو دوسرے نمبر پر رکھتے تھے۔ آپ ہمارے لیے اول تھیں، بہت زیادہ ہمارے دل کے قریب آپ تھیں۔ آپ کی ماما ہر وقت آپ کو برا بھلا کہنا، آپ سے دوری رکھنا، ہم جانتے تھے آپ بہت درد تکلیف محسوس کرتی تھیں اور آپ اندھیرے میں چھپ کر روتی ہیں ان کے اس عمل سے، لیکن ہم خاموش رہتے تھے اور ان کو ہم تنہائی میں سمجھاتے تھے۔ لیکن جب وہ جا رہی تھیں تبھی اس دنیا سے تو ان کے پاس آپ تھیں، اور میں نے ان کے آخری الفاظ سنے تھے جو انہوں نے آپ سے کہے تھے کہ ان کی بیٹیوں کا خیال رکھنا، ان کو تم پر بہت بھروسہ ہے، ان کے شوہر کا خیال رکھنا، ان کو تم پر بھروسہ ہے۔ آپ جانتی ہیں ہمیں بہت تکلیف ہوئی تھی ان کے لفظوں سے، ان کو ایک بار بھی آپ کا خیال نہیں آیا تھا۔ لیکن ظالے آپ کے بابا، آپ کے جناب آپ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، آپ کا خیال ہمیں ہر پر رہتا ہے، آپ کی فکر ہمیں ہر وقت ستاتی ہے۔ آپ ہماری جگر، ہمارے دل کا ٹکڑا ہے، آپ ہمارے لیے اتنی زیادہ ضروری ہے جیسے رگوں میں دوڑتے خون، جیسے سانس لینے کے لیے آکسیجن، جینے کے لیے کھانا خوراک، آپ ہمیں اتنی ضروری ہیں۔ ظالے ذوالفقار ملک آپ ہمارے لیے سب سے اول ہیں۔ ماں، حیا، زوان، صفوان، آپ ان سب سے پہلے ہمارے لیے۔ ایک دفعہ آپ اپنی پریشانی شیئر کر کے تو دیکھیے، ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں آپ کے لیے، تو ہم نے گھٹ گھٹ کر جی لیا ہے۔ ایک دفعہ بتائیے تو آپ کو پریشانی کیا ہے؟ اس نے گیلی سانس اندر کو لی، چہرے سے آنسو صاف کیے اور چہرہ ان کی طرف گھمایا، ساتھ ان کے ہاتھ بھی تھامے۔ اس کو اتنا سکون ملا تھا کہ ساری پریشانی، سارے دکھ تکلیف پر محسوس ہوتا تھا ان کے الفاظوں سے جیسے ٹھنڈی فوار پڑ رہی تھی۔ آپ کی جو باتیں تھیں نا جناب، ہمیں بہت حوصلہ دیتی ہیں۔ ہم جانتے ہیں ہمارے ساتھ بچپن سے ناانصافی ہوتی آئی ہے، لیکن ہم خوش ہیں کیونکہ آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ ہماری زندگی ہیں، ہماری جینے کی وجہ۔ کوئی ہمیں پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی دکھ نہیں ہے کیونکہ ہمارے ساتھ جناب آپ ہیں۔ کوئی بھی پریشانی ہوگی تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے، اور ابھی ہم کچھ الجھن میں ہیں۔ جیسے ہی وہ سلجھتی ہے سب سے پہلے ہم آپ سے اس چیز کا ذکر کریں گے۔ آپ پریشان نہ ہوں، آپ ہمارے لیے بہت خاص ہیں۔ جانا کا خیال ہم ہر حال میں رکھیں گے، ماں کی ہر پریشانی میں ہم ان کے ساتھ ہیں، اور آپ کی طبیعت ہم کبھی خراب نہیں ہونے دیں گے۔ اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ ہماری ماں نے ہم سے بچپن سے کچھ نہیں مانگا تھا، لیکن یہ مانگا ہے تو اس کا دینا ہم اپنی جان پر کھیل کر رکھیں گے۔ وہ خاموش ہوئی تو ایسا لگا جیسے سب کچھ خاموش ہو گیا ہو۔ ذوالفقار صاحب کے آنسو اس نے اپنے ہاتھوں سے صاف کیے اور گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ لاڈ صاحب اٹھیے، یا ابھی تک آرام کیا جا رہا ہے؟ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا جو دن کا 1 بجا رہی تھی۔ داد ساتھ ہی کرسی پر بیٹھا تھا۔ نہیں سلطان بھائی، عفان بابا ابھی تک نہیں جاگے، اس نے کھانا کھاتے ہوئے رسانیہ سے بتایا۔ تم نے جگانے کی کوشش نہیں کی؟ سلطان نے اپنا چمچہ چھوڑا تھا۔ آپ جانتے ہیں سلطان بھائی وہ نیند کے کتنے پکے ہیں، اگر کوئی ان کو اٹھائے تو سامنے والے بندے کا لحاظ نہیں کرتے ہیں، اگر ہم پر ہاتھ اٹھا دیا تو سارا دن پریشان گھوم دیں گے، اس لیے ہم نہیں جائیں گے۔ وہ سنجیدگی سے جواب دے رہا تھا۔ اس کی تو میں بتاتا ہوں، اس کو رات کو یہ شراب پی کر گھر آیا تھا، اس شرابی کا دماغ تو آج میں ٹھیک کر کے ہی رہوں گا۔ وہ غصے میں پلیٹ آگے کر کے اٹھا، وہ پلٹا، اس سے پہلے عفان ڈائننگ ہال میں آ گیا۔ پھٹی ہوئی جینس، بلیک شرٹ، بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، وہ بالکل سلطان کی ایک کاپی تھا۔ اس کی آنکھیں اپنے باپ جیسی بھوری تھیں، لیکن وہ مزاجن ایک دوسرے کے الٹ تھے۔ ہائے بگ بی، ہائے دادا جانو، وہ چھیڑتے ہوئے کرسی کھینچ کر بیٹھا تو بالکل لاؤبالی تھا، اس کو کسی چیز کا ہوش نہیں تھا کہ رات کو شراب اور شباب، دن کو نیند، بس اور نیند۔ تمہیں کس نے اجازت دی ہے بیٹھنے کی؟ سلطان کی سرد آواز پر اس کا سیب کی طرف بڑھتا ہاتھ تھاما تھا،
اور उसने एक आईब्रो उठाकर उनकी जानिब देखा कि उसको खूनखान गांव से देख रहा था। उसकी गलती उभर कर मालूम हुई। वो सीधा हुआ और उसकी जानिब देखा जो गुस्से से घूरने में मसरूफ था। क्या पूछा है मैंने? किसने इजाजत दी तुम्हें बैठने की और कितनी दफा समझाया है? दांत बड़ा है तुमसे भाई कहा करो। और ये क्या मुझे तुम बिग बी लगा कर रखते हो? आइंदा ना सुनूं मैं तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज। वो अभी भी कुर्सी पर बैठा उसकी डांट सुन रहा था। अफवाह के अंदर खड़े हुए वो धाड़ा तो घबरा कर अपनी जगह पर खड़ा हुआ। कि किसकी इजाजत से तुमने फिर कल शराब पी थी? पक्के शराबी बनना चाह रहे हो? मेरा ना दिमाग खराब कर रखा है तुमने। इंसान के बच्चे नहीं बनोगे तुम। कितनी दफा समझाए ये सब हमारे इस्लाम में हराम है, समझ नहीं आता? अफा ने अजीब सा मुंह बनाकर दांत की जानिब देखा जो निहायत संजीदगी से खाना खा रहा था। फिर सुल्तान को देखा जो उसको ही देख रहा था। यार मैं कौन सा रोज रोज पीता हूँ बिग बी? सुल्तान ने आंखें दिखाई तो फौरन अपना जुमला ठीक किया, मतलब भैया कभी कभी तो चलता है यार, जस्ट चिल। आप भी कभी ट्राई करें तो इंसान नहीं बनेगा ना? सुल्तान दांत पीस कर बोला। यार बिग बी मैं इंसान ही तो हूँ। और बेशर्मों की तरह दांतों की नुमाइश करवाई। वो और सुधर जाए ये तो मुमकिन ही थी, नामुमकिन सी बात थी। सुल्तान ने जब से मुठ्ठियां बीची तो अभी इसी वक्त मेरे साथ ऑफिस जाएगा हर हाल में, वरना तुम इस घर में नहीं रह सकती। तुम्हारे सारे अकाउंट में फ्रीजर करवा दूंगा, जेब में फूटी कौड़ी नहीं बचेगी, फिर तुम्हें समझ जाएगा। अगर सुकून चाहते हो तो जिंदगी में इंसानों की तरह मेरे साथ ऑफिस चलो, वरना मर्जी है तुम्हारी इज्जत की जिंदगी गुजारनी है, फिर दर दर की ठोकरें खानी है। जो तुम्हें ठीक लगे वो कर लो। तुम्हारे सामने दो ही ऑप्शन है। वो भी इसका भाई था, अच्छे से जानता था वो सब बर्दाश्त कर सकता है। एक इससे दूरी, दूसरा पैसे से दूरी। वो किसी सूरत नहीं बर्दाश्त कर सकता। मैं नहीं जाऊंगा, वो बिल्कुल बच्चों की तरह मुंह लटका कर बोला। स्कूल नहीं भेज रहा हूँ, अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। और तुम्हें हर हाल में चलना पड़ेगा, न मैं तुम्हारा हश्र कर दूंगा। उसने आंखें घुमाई और सर मुंह बनाया और ओके बोलकर खाने से इंसाफ करने लगा। उसको रात देखकर उसने भी सुक्का सांस लिया और खाना खाने लगा। वो मदरसे में दाखिल हुई और अपनी क्लास की जानिब बढ़ी। ब्लैक बुर्का, ब्लैक ही हिजाब, हाथों में काले दस्ताने, पाँव में मोज़ेस के जिस्म का कोई हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा था जिसको उसने कवर न किया। बस उसकी आंखें ही दिखाई दे रही थी, काली गहरी आंखें। वो डायरेक्ट अपनी क्लास में गई थी जहाँ उसके जैसी ही काफ़ी लड़कियां बैठी कुरान की तिलावत कर रही थीं। ये भी उनमें ही अपनी जगह बनाकर बैठ गई थी। वो बहुत उलझी हुई थी जाले के खामोश रवैये से। वो नाश्ते की मेज़ को जंग का मैदान बनाकर उठने वाली आज एक लफ्ज़ नहीं बोली थी। तभी तो इसको बहुत फिक्र हो रही थी अपनी इस बहन की। आज इसने एक दफ़ा भी इसको जाना नहीं कहा था। ये बात उसके दिल में बहुत ज़्यादा चुभ रही थी। वो इसी के समझ में उलझी थी कि उसको एक लड़की ने मुखातिब किया। हया परी आज आप काफ़ी लेट हो गई। एक लड़की ने उसको पुकारा जो अपनी सोचों में गुम थी। उसने हड़बड़ाकर उसकी जानिब देखा। जी हाँ, मैं पूछ रही हूँ हया परी आज आप काफ़ी लेट हो गई। बाजी भी पूछ रही थी, तभी इनकी फेवरेट स्टूडेंट नहीं आई आज। वो उसकी बात पर मुस्कुराई और मुस्कुराते हुए लहजे में ही जवाब दिया था। जी नहीं, मैं इनकी फेवरेट नहीं हूँ, बल्कि हम सब उनके पसंदीदा स्टूडेंट्स हैं। वो सबसे बेइंतहा प्यार करती हैं। ये तो आपका मान है, जबकि इनका मानना तो कुछ और है हया। ये आपकी खाम ख्याली, ऐसा कुछ नहीं है। उस्ताद है वो हमारी, हम सबसे एक जैसा प्यार करती हैं। हो सकता है मुझे ही ऐसा लगता हो, बाकी उनके ख्यालात कुछ और हों। बेशक हम उनके दिमाग में तो नहीं झांक सकते हैं, कुछ तो चलता ही होगा उनके दिमाग में भी। आपको एक बात कहूँ हया परी? जी ज़रूर कहिए। आप पर ये हिजाब बहुत अच्छा लगता है। वो उसकी इस बात से इस पर दिल से मुस्कुराई थी। बहुत शुक्रिया आपका। आप पर भी आपका ये हिजाब बहुत अच्छा लगता है। और जानती हैं क्यों अच्छा लगता है? इसके पीछे वजह क्या है? क्यों अच्छा लगता है वो सवाल ये हुई। आपका हिजाब इस आप पर इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि आप एक औरत हैं। और एक औरत की शान इस वक्त तक होती है जब तक वो हया का लिबास पहनती है। और अगर इसे ये छीन जाए तो इसकी बाकी खूबियों का मजमूआ इसका नैमुल बदल नहीं होगा। जुल्फ़िकार साहब को इनकी जॉब पर छोड़कर वो अपने स्कूल आई थी, लेकिन वहाँ उसका दिल बिल्कुल भी काम नहीं लग रहा था। इसलिए हाफ डे लेकर पार्क में बैठी थी, अपने दोस्तों का इंतजार कर रही थी। तभी जूनी और यूसुफ, उसके सबसे अच्छे दोस्त, उसके सबसे काबिल और दिल के करीब दोस्त, जो उसके हर मुश्किल में साथ खड़े होते थे। जब जब वो अपनी माँ से दुखी होती थी उनके पास ही आती थी। आज भी जुल्फ़िकार साहब की बातें उसके दिल को लगी थी। और वैसे ही वो सारिम को लेकर इस कदर परेशान थी कि कुछ वक्त के लिए ही सही उनका साथ चाहिए था। 10 मिनट मजीद गुजरे और पार्क में वो दोनों लोग दाखिल हुए। यूसुफ रजा 23 साल का नौजवान और साथ में 20 साल की एक प्यारी हसीना। जूनिया और शिराज दोनों ने ब्लैक कलर पहना हुआ था। लड़की ब्लैक पैंट और घुटनों तक आती शर्ट में थी, जबकि लड़का भी ब्लैक पैंट और ब्लैक ही टी शर्ट में था। दोनों ने ही दूर से इसको देखा, जो अपने आप में मगन कुछ अफक में तलाश कर रही थी। तभी दोनों ने ही उसकी एक फ़ोन कॉल पर तकरीबन भागते हुए पहुंचे थे। दोनों ही उसको उसके वहाँ से पहचान गए थे। कुछ तो गड़बड़ हुई है जो वो इतना परेशान है। वो दोनों उसकी जानिब बढ़े और खामोशी से उसके दाएं बाएं बैठ गए थे। दाले ने दोनों की मौजूदगी महसूस कर ली थी, लेकिन अनु खामोश रही। धोनी ने कंधे पर हाथ रखा और अपनी टून में बोली, किसका गेम बजाया है? वो सिर्फ इतना ही बोली थी। सारिम फराज का। वो सफाकियत से बोली,
دونوں نے اشمبے سے اس کی جانب دیکھا. دونوں ہی اس نام پر حیران ہوئے تھے. وہ کوئی بھی کام اور نام تصور کر سکتے تھے لیکن یہ نام ان کے ذہن میں دور دور تک نہیں تھا. یوسف پریشان ہوا تھا. اس کی جانب دیکھا جو کافی اداس تھی, آنکھیں پر نم تھیں. کیا ہوا ہے جو سارم کا نام لے رہی ہو؟ اس نے ایک نظر یوسف کو دیکھا اور بیگانے لہجے میں بولی. اس نے بریک اپ کر لیا ہے. آنکھیں بھر گئی تھیں, دل کانپا تھا, ہاتھوں کی ہتھیلی نم ہونے لگی تھی. دونوں اور یوسف دونوں ایک ساتھ شوق لگا تھا دونوں کو. لیکن کیوں؟ دونوں کے منہ سے یقینی سے آواز نکلی. میں اس کے معیار کی نہیں تھی. سالے کا معیار کیا تھا؟ زونی غصے سے پاگل ہوئی. نہیں جانتی, لیکن اس کا معیار مجھ جیسی مڈل کلاس لڑکی نہیں ہے جو مہینے کا 15,000 کماتی ہے. جس کی جیب میں اتنا پیسہ نہیں ہے وہ ایک ریسٹورینٹ کا بل ادا کر سکے. وہ دونوں اس کی بات پر مسکرائے تھے. یہ تو اس کی سوچ ہے نا کہ تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے. زونی کچھ سوچتے ہوئے مسکرا کر بولی تھی, جبکہ زالے کا چہرہ آج اداسی میں ڈھلا ہوا تھا. لیکن زونی, یوسف, میں تو محبت کرتی تھی نا اس سے. اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اس کو مجھ سے محبت نہیں تھی. وہ کیا پیسے سے محبت کرنے والا انسان تھا؟ لیکن میں تو اس کو کچھ اور ہی سمجھی تھی. بس ایک شکوہ تھا, وہ محبت میں ہاری تھی. اتنی جلدی تو سنبھلنے سے رہی. اس نے جو کھویا ہے وہ ہمیشہ پچھتائے گا, میرا یقین ہے. اس بات پر یوسف کی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا. کاری گہری آنکھیں جن میں اداسی اور آنسو دکھ رہے تھے. یوسف, محبت اتنی بے مول ہوتی ہے جس میں ہم انسان کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوتے ہیں. اس نے کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ میں مانتی ہوں میں نے اس کو 2 مرتبہ چھوڑا, لیکن اب وہ مجھے شدت سے چاہیے تھا. وہ میری محبت ہے, اس نے مجھے چھوڑ دیا جب ہم ایک ہونے کی سوچ رہے تھے. کیا وہ میرے ساتھ ٹائم پاس کر رہا تھا؟ اس کی بات سن کر گہری سنجیدگی سے بولا. ایک بات کہوں, میں مرد ہو کر جو بول رہا ہوں, جب مرد کو علم ہو جاتا ہے نا کہ عورت اس کے کنٹرول میں آ گئی ہے تو وہ اپنی اوقات دکھانا شروع کر دیتا ہے. وہ نفرت سے سارم کے بارے میں سوچتا ہوا بولا. ویسے گائز, میں کیا بولتی ہوں, اٹھا لیں اس کو اور سیدھا تیرا نکاح کروا دیتے ہیں. زونی ڈارک لہجے میں بولی تھی. یوسف و زالے جلد باز کی بات پر دل کھول کر ہنسے تھے. پاگل ہو گئی ہے کہ کسی بھیکی بھیکی باتیں کر رہی ہے. یوسف نے اس کا مذاق اڑایا تھا. کیا بھیکی بھیکی باتیں کر رہی ہوں؟ صحیح تو بول رہی ہوں. میرا تو ایک ہی اصول ہے, جو چیز ہمیں نہ ملے اس کو چھین لو. اپنی زندگی کا یہی ایجنڈا ہے, اور اس فنڈے میں ہم زالے کی زندگی خراب کر دیں. مطلب؟ وہ غصے سے بولی. مطلب یہی ہے زونیہ شیراز کہ اگر ہم اس کا نکاح اس سے کروا بھی دیں تو کیا وہ ہماری زالے کو وہی مان, وہی پیار, عزت, محبت دے گا؟ کبھی نہیں. زالے ایک ٹرانس میں بولی تھی. ابھی چھوڑ, کل کا جاتا ہے آج گیا. چلا ہم تینوں بریک اپ پارٹی کرتے ہیں, وہ کھڑی ہوتے ہوئے بولی. سالی ٹھیک کہتی ہے. زالے بھی اسی کی ٹون میں بول کر کھڑی ہوئی. چل یوسف, پارٹی کرتے ہیں, گل چھڑے اڑاتے ہیں. تینوں ہنستے ہوئے اٹھے تھے, لیکن ان تینوں کی ہنسی میں, تیسرے والی کی ہنسی میں وہ جان نہیں تھی جو اس کی ہوتی تھی. آج کی اس ہنسی میں درد شامل تھا جو دونوں بخوبی محسوس کر رہے تھے. اس شخص کا قصہ تمام ہوا, کل تک بہت خاص تھا اور آج عام ہوا. وہ دونوں ایک ساتھ ہی ایک قدم آفس میں داخل ہوئے تھے. ان کو آتا دیکھ کر سبھی ایک نصف چھوڑ کر آداب میں کھڑے ہو گئے تھے. سلطان سکندر بلو چیک والا 3 پیس بال جیل سے سیٹ کی اپنی سیر میں چھوڑ دینے والی پرسنالٹی کے ساتھ ایک روپ سے چلتا ہوا میٹنگ روم کی جانب بڑھ رہا تھا. اس کے ساتھ ہی عفان سکندر پھٹی ہوئی جینز, بلیک ٹی شرٹ, مال ماتھے پر بکھرے اپنے ہولی سے لاپرواہ ببل چباتے ہوئے خوبصورت پرسنالٹی کے ساتھ اپنی لڑکیوں کے دل روک چکا تھا. وہ بلا شبہ ایک وجیہ اور خوبصورت مرد تھا. سب سے زیادہ اس کی آنکھیں اٹریکٹیو تھیں, بھوری اور گہری آنکھیں. سلطان نے بہت کہا تھا کہ 3 پیس پہن لو, لیکن وہ ایک بات مان چکا تھا. اگر دوسری مانتا تو یقیناً اس کی صحت پر اثر پڑنا تھا. وہ دونوں ایک ہی ساتھ میٹنگ روم میں داخل ہوئے. سلطان سکندر سربراہی جبکہ عفان سکندر نے بائیں جانب والی کرسی پر بیٹھا. اس کے بیٹھتے ہی میٹنگ کا آغاز کیا گیا. عفان کرسی پر ٹیک لگائے میٹنگ ہوتے دیکھ رہا تھا, جبکہ سلطان پروفیشنل انداز میں سامنے والی پارٹی سے میں گفتگو تھا. عفان سکندر پارٹی میں موجود ایک شخص کو دیکھ رہا تھا جو ڈیل میں کچھ زیادہ ہی بول رہا تھا. دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں الجھا وہ بہت دھیان سے سب کچھ نوٹ کر رہا تھا. سامنے بیٹھے سر فراز یزدانی نے ایک بار پھر سلطان کی بات سے نفی کی. نہیں مسٹر سکندر, ہم ایسے کیسے اتنی بڑی ڈیل آپ کے ساتھ فائنل کر لیں؟ آپ کے پاس تو اچھا اسٹاف بھی نہیں لگ رہا ہے مجھے. میں کس بنیاد پر آپ کو یہ کانٹریکٹ دے دوں؟ سلطان کے چہرے پر ناگواری آئی, جبکہ عفان سکندر صرف اس کو گھورنے میں مصروف تھا. سلطان نے اپنی ناگواری چھپاتے ہوئے کہا, مسٹر یزدانی, آپ صرف ہمارا اسٹاف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ یہاں کا کام, پروڈکٹ, ان سب پر بھی نظر ثانی کر لیں. یزدانی ایک بار پھر بولے, لیکن ہم کام سے زیادہ کام کرنے والوں پر نظر رکھتے ہیں, اور یہاں کے اسٹاف کو تو پہننے اور بیٹھنے تک کی تمیز نہیں ہے. یہ سیدھا تیر عفان سکندر کی ڈریسنگ اور اس کے بیٹھنے کے طریقے پر کیا گیا تھا. دونوں بھائیوں کی رگیں ایک ساتھ ابھری تھیں. دونوں نے ہی ہاتھ مٹھی کی صورت میں بند کیے. آپ جی کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ سکندر نے تھوڑا تفتیشی انداز اپنایا. سب کو ہی سمجھ آ رہا ہے, ہمارے سامنے جو بیٹھی ہے نا, ان کو بیٹھنے کی تمیز ہے نہ بات کرنے کی, نہ پہننے کی. ہم کیا ڈیل کریں آپ سے؟ آپ کو کچھ اچھے اور تمیزدار لوگوں کو میٹنگ میں بٹھانا چاہیے تھا. عفان سیدھا ہوا. سلطان کچھ بولتا ہے اس سے پہلے عفان ڈیسک پر ہاتھ مار کر تیزی سے بولا, ابے او, میں نے تیرے لیے
میں نے تیری سے کب کوئی الٹی بات کی؟ اور تمہیں ڈیل کرنی ہے اس کمپنی کے ساتھ یہ لوگ خریدنے جو تم لوگ یہاں لوگوں کو دیکھ رہے ہو. آپ مجھ سے اس طریقے سے بات نہیں کر سکتے ہیں. سرفراز یزدانی اپنے گلے کی ٹائی ٹھیک کرتا ہوا بولا. ابھی تو مجھے سکھائے گا؟ اور بات سن بے، میں یہاں کوئی ورکر نہیں ہوں، یہاں کا باس ہوں، عفان سکندر. آئی سمجھ؟ یا اٹھ کر تیرے کو سمجھاؤں؟ سرفراز یزدانی ایک دم اپنی نشست سے کھڑا ہوا. یہ کس طریقے سے آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں؟ آپ کو تمیز نہیں کون سی لینگویج میں بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ بھی تیز سے بولا. میں نے پہلے تیرے سے کوئی بات کی ہی نہیں تھی، خاموشی سے بیٹھا تھا اپنی جگہ پر، لیکن تجھے ہی کیڑا کاٹا تھا میری خاموشی سے. اب بات کر رہا ہوں نا. پلیز سلطان سکندر اپنے بھائی سے کہیے جائیے یہاں سے، ورنہ ہم کوئی میٹنگ یا کوئی ڈیل آپ کے ساتھ نہیں کریں گے. سلطان نے ایک نظر عفان کو دیکھا. وہ بولنے کے لیے اپنے لب کھولتا، اس سے پہلے عفان بدلہازی سے بولا. تو مجھے سکھائے گا تمیز؟ تمیز کیا ہوتی ہے؟ عفان سکندر کو اسی کے آفس سے نکالنے کے لیے کہے گا تیری تو. وہ اپنی کرسی چھوڑ کر اٹھا اور انتہائی غصے سے اٹھا تھا اس کی چیئر تک نیچے کو گر گئی تھی. سلطان سکندر کو بھی اتنا غصہ آیا تھا اس کی بکواس، اس کی باتوں پر. اس نے ایک بار بھی عفان کو نہیں روکا تو وہ خاموشی سے یہ سب ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا. میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا. اس کی ہمت کیسے ہوئی میرے بارے میں یہ بکواس کرنے کی؟ وہ اس کے کالر کو پکڑتے ہوئے تھپڑ اس کے منہ پر مارتے ہوئے بولا. تھپڑ کافی زور سے مارا تھا. وہ اپنی کرسی پر گرا. سلطان جلدی سے کھڑا ہوا. اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی معاملہ بگڑ چکا تھا. آفس میٹنگ میں موجود سارے لوگ ایک ساتھ کھڑے ہوئے جبکہ سلطان اور کرمدان نے اس کو بے قابو کیا. مسٹر سلطان سکندر، یہ ہماری توہین ہے. سرفراز یزدانی ان لوگوں کی جانب دیکھتے ہوئے بولا جو عفان کو بہت مشکل سے قابو کیے ہوئے تھے. بگ بھی چھوڑیے مجھے، آج میں اس کو بتاؤں گا اسٹاف اور باس میں فرق کیا ہوتا ہے. وہ سلطان کے جسم میں پڑپڑاتے ہوئے بولا. سلطان نے ایک نظر اس کو دیکھا اور سرفراز سے مخاطب ہوا جو گھبرایا ہوا لگ رہا تھا. آپ جائیے یہاں سے، میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں. سلطان معاملے کو ٹھنڈا کرنا چاہ رہا تھا. کوئی بات نہیں کرنی ہے مجھے، کوئی ڈیل نہیں کروں گا میں آپ کے ساتھ. جا رہا ہوں میں. ابے دفعہ ہو سالے، بگ بھی چھوڑے تو صحیح، اس بے غیرت کا ایسا دماغ ٹھیک کروں گا. وہ سرفراز کی طرف اپنی لات اٹھاتے ہوئے بولا. سرفراز یزدانی کا بے غیرتی کے احساس سے چہرہ لال ہو گیا تھا. یاد رکھیے گا مسٹر سلطان سکندر، میں یہ بے عزتی کبھی نہیں بھولوں گا. ہمیشہ یاد رہے گی مجھے یہ اپنی انسلٹ. وہ بول کر غصے سے سکندر انڈسٹری سے نکلا تھا. اس کے نکلتے ہی سلطان نے عفان کو چھوڑا. وہ 5 منٹ تک وہاں رکا اور 30 منٹ تک اپنا تنفس بحال کیا اور دوسروں پر نگاہ ڈالے بغیر آفس سے باہر نکل گیا. سلطان نے سب کو آنکھ کے اشارے سے باہر جانے کا کہا جبکہ کرمداد اس کے پیچھے لپکا اور پیچھے سلطان اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا. کیا کروں میں اس لڑکے کا؟ نہ اس نے کاروبار سنبھالنا ہے، نہ کسی فیلڈ میں آنا ہے. ماما پاپا آپ کیوں گئے اتنی جلدی مجھے چھوڑ کر؟ آپ کا یہ بگڑا روا مجھ سے نہیں سنبھل رہا. وہ آسمان کی جانب دیکھتا ہوا خود سے بڑبڑایا. آج تو گھر آ، تیرا میں وہ حشر کروں گا کہ تیری سوچے. وہ خود سے منصوبہ بناتے ہوئے بولا. وہ کافی دیر سے بیٹھا اپنے دوست کا انتظار کر رہا تھا. گھڑی میں وقت دیکھا اور چائے پینے لگا. کچھ وقت گزرا ہوا کہ ایک لڑکا چلتا ہوا اس کے قریب آیا. یار سوری سارم، ذرا دیر ہو گئی. وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے مادر خانہ انداز میں بولا. کافی دیر سے انتظار کر رہا تھا لیکن تمہیں کیا آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. وہ بھاری آواز میں بولا. ابھی تو تجھے بھی تو اچانک ہی کام پڑ گیا. بول کیوں اتنا ارجنٹ مجھے بلوایا ہے؟ پھر ایک نیوز بریک کرنے بھی جانا ہے. زیادہ کام بڑا نہیں ہے، اس کام کے بھی تجھے میں پیسے دوں گا. بس کام صفائی سے کرنا ہے. تو ٹینشن نہ لے یار، جگر ہے تو اپنا، بس حکم کر کے کرنا کیا ہے. کسی سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا ہے. آنکھوں میں بدلے کی آگ جل رہی تھی. کسی سے؟ وہ لڑکا نہ سمجھی سے بولا. زالے ذوالفقار ملک سے. اس لڑکی نے نہ سمجھی سے اس کی جانب دیکھا اور بے یقین سا بولا. کیا بول رہا ہے تو؟ وہ لڑکی تو یار تو اس سے محبت کرتا تھا. اس نے مجھے بھرے ریسٹورنٹ میں تھپڑ مارا. میں اس کو کسی صورت نہیں چھوڑوں گا. اس نے سارے سرفراز پر ہاتھ اٹھایا. میں اس کی عزت 2 کوڑی کی کر دوں گا. اس کو اتنا رسوا کر دوں گا کہ اس کا باپ بھی اس کو اپنے گھر میں نہیں رکھے گا. وہ باہر جاتے ہوئے ڈرے گی. میں اس کی ہنسی مٹا دوں گا. اس کے لہجے میں آگ جیسی تپش تھی. لیکن سارم تو محبت کرتا تھا اس سے. وہ لڑکا بے یقین سا بولا. کرتا تھا، اب نہیں کرتا ہوں. اور ویسے بھی کیا ہے اس میں جو سارم اس جیسی سے محبت کروں گا. لیکن سارم غلطی سب سے ہوتی ہے، اس سے بھی ہو گئی ہوگی. تو کیوں اتنا سوچ رہا ہے؟ وہ لڑکا شاید اچھا تھا اس لیے اس کو روکتے ہوئے بولا. یہ سب باتیں کتابی ہیں، مجھے بس اب بدلہ لینا ہے اس سے. کیسا بدلہ؟ تو ایک نیوز رپورٹر ہے، تجھے بس اس کی کچھ تصویریں ایڈٹ کر کے ٹی وی پر نشر کرنی ہے اور ایک ویڈیو. وہ سکون سے بولا. کیسی ایڈیٹنگ اور کیسی ویڈیو؟ کسی بھی نادیبہ تصویر زالے کا چہرہ لگا کر دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے اور بتانا ہے یہ لڑکی چال باز ہے، اپنی خوبصورتی کے جال میں لڑکوں کو پھنسا کر ان کو لوٹتی ہے
اور ان کے ساتھ نازیبہ تصاویر بنواتی ہے۔ وہ اس قدر شاکڈ ہو گیا تھا، اس کے منہ سے بس اتنا ہی نکلا تھا، اور کیسی ویڈیو؟ وہ تمہیں میں سینڈ کر دوں گا۔ اس لڑکے نے چمپے سے اس کی جانب دیکھا اور بے یقین سے بولا، یار وہ لڑکی تو اس کی زندگی تو خراب ہو جائے گی، تو جانتا ہے اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ سب معلوم ہے، جب وہ بھی جانتی تھی کہ وہ لڑکی ہے، تجھے قدم اٹھانے سے پہلے خود کے بارے میں سوچ لیتی، لیکن اس نے ایسا نہیں سوچا پختہ۔ یار وہ اتنی ذلت کیسے برداشت کرے گی؟ بات سن تو اس کے ساتھ کچھ اور کر لے، لیکن معاف کر دے، لڑکی ہے یار، مر جائے گی۔ ابے نہیں مرتی، بہت سخت جان ہے، بچپن سے برداشت کرتی آئی ہے، جب بھی نہیں مری، لیکن اس بار ضرور مرے گی سالی۔ اس نے مجھے مارا تھا تھپڑ، میں اس کو جینے نہیں دوں گا۔ یہ تصویر ہے اس کو ایڈٹ کر اور لگا ٹی وی پر، اور یہ رقم تیرے اس کام کے لیے۔ وہ کچھ پیسے اس کے آگے کرتا ہوا بولا۔ لڑکا کچھ بولتا لیکن پیسے دیکھ کر خاموش ہو گیا، اور اس لڑکے نے تصویریں اور پیسے لیتے بس ایک بار کہا تھا، میں تمہیں ایک ہی بات بولتا ہوں، بس ایک بار سوچ لو، کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے۔ کچھ غلط نہیں ہوگا، تمہیں جتنا کہا ہے اتنا ہی کرو۔ اب جاؤ یہاں سے، صبح تک مجھے اس کی بربادی کا جھنڈا ٹی وی پر چاہیے۔ ہر حال میں اس کے علاوہ بھی اس کے دماغ میں جو کھچڑی پکڑی تھی وہ شاید زالے کے حق میں بہتر ثابت نہیں ہونے والی تھی۔ وہ بول کر کھڑا ہوا اور ریسٹورینٹ سے نکلتا چلا گیا۔ شاید وہ خود کو خدا سمجھ بیٹھا تھا، اور اب جو کچھ خدا اس کے ساتھ کرنے والا تھا شاید وہ برداشت نہ کر پائے۔ وہ لوگ کھانا تناول کر کے پارکنگ ایریا میں زالے کافی حد تک نارمل ہو گئی تھی، لیکن صرف ان دونوں کو دکھانے کے لیے، اور یہ چیز دونوں بھی کافی حد تک جانتے تھے۔ دوستی وہ اس کی ہر چیز سے واقف تھے، وہ دونوں ہی ابھی ٹھیک نہیں تھے، اس لیے زونی نے اس کو اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ یوسف تم گھر پر مما کو بتا دینا کہ میں زالے کے گھر پر ہی جا رہی ہوں، رات کو ہی واپسی ہوگی۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں بتا دوں گا چچی کو، تم پریشان نہ ہو۔ کیوں یوسف تم نہیں چل رہے؟ زالے ان دونوں کی بات کرتے تھے کر بولی تھی، نہیں یار زالے حیا پریشان ہوتے، پھر میری وجہ سے وہ بچی تم دونوں کے ساتھ بیٹھ بھی نہیں پاتی، پھر میں کبھی آؤں گا، ویسے بھی مجھے تھوڑا کام ہے۔ زالے نے آنکھیں سکڑیں، اس وقت مجھے تم چھوڑ کر کون سے کام پر جا رہے ہو؟ کوئی ضروری کام نہیں ہے لیکن کرنا بھی ضروری ہے، وہ اپنا لہجہ بیزار بناتے ہوئے بولا۔ یوسف مجھے سب پتا ہے تم کیا کرنا چاہ رہے ہو، میں بھی کوئی تماشا نہیں چاہتی ہوں، میں کچھ نہیں کروں گا، تم بے فکر رہو۔ چہرہ ہر احساس سے آ رہی تھا۔ یوسف بکواس نہیں، میں نے کر دیا نا، تم بنا بس ختم۔ اس نے اپنا راستہ الگ کر لیا، میں نے بھی کر لیا، اب وہ اپنے راستے میں اپنے۔ دھونے کے ماتھے پر بڑے بل، تم کیوں اس کو چھوڑ رہی ہو اتنی آسانی سے؟ اس قابل ہے وہ شخص کہ اس کو اتنی آسانی سے چھوڑ دیا جائے؟ کم از کم اسے پوچھو تو صحیح کہ کیوں کہ اس نے ایسا۔ اس نے بتا دیا کہ میں اس کے معیار کی نہیں تھی، اب میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں اس کو گرا کر اس کے پاس ایک بار پھر جاؤں اور پھر وہی سوال دہراؤں۔ اور اب ہم اس ٹاپک پر بات نہیں کریں گے، یہ چیپٹر میری زندگی سے کلوز ہو چکا ہے۔ لہجہ بالکل سپاٹ تھا۔ لیکن زالے، یوسف احتجاجاً بولا، میں نے بول دیا نا، بس ختم ہو گئی بات۔ اگر میری بات کی تو تم دونوں کی نظر میں کوئی اہمیت ہے تو اب یہ بات ختم ہو جانی چاہیے۔ لہجہ بالکل سپاٹ تھا۔ اب ہمیں چلنا چاہیے۔ وہ گاڑی کی طرف بڑھی۔ سونی اور یوسف نے اس کو تعصب سے دیکھا۔ چلو تم نکلو، میں رات تک آتی ہوں، اللہ حافظ۔ زالے کی گاڑی کی طرف بڑھی، وہ بھی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ سونی گاڑی میں بیٹھی زالے ہی کا انتظار کر رہی تھی، اس کے بیٹھتی گاڑی ایک رفتار سے چلی۔ پورے راستے مکمل خاموشی کا راج تھا، دونوں نے ہی کوئی بات نہیں کی تھی، اور ایک جھٹکے سے گاڑی ملک ہاؤس میں روکی، دونوں ایک ساتھ اتری۔ سمجھتا کیا ہے وہ؟ گالی میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، وہ غصے میں ڈیش بورڈ پر ہاتھ مارتے بولا۔ دماغ کی رگیں غصے سے پھول رہی تھیں۔ اس گالی کی ہمت کیسی ہوئی مجھ سے پنگا لینے کی، میں اس کو جان سے مار دوں گا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا سرفراز یزدانی کو کچا چبا جائے۔ وہ آفس سے نکل کر پارکنگ الاٹ میں آتا، غصے سے رگیں پھول رہی تھیں۔ بس نہیں چل رہا تھا، سامنے گاڑی کا شیشہ اپنے ہاتھ سے توڑ دے۔ جب اسے گاڑی سٹارٹ کری اور وہاں سے نکلتا چلا گیا، اس کے ارد گرد پیچھے ہی آیا تھا، لیکن وہ گاڑی دھن سے بھگا لے گیا تھا۔ وہ جس رفتار سے گاڑی چلا رہا تھا، لگتا تھا وہ خود مرے گا یا سامنے والے کو مار دے گا۔ یہ اس کی پسندیدہ عادت تھی، جب غصے میں ہوتا تھا تو گاڑی ڈرائیو، اور اس کی یہ عادت سلطان کو سخت زہر لگتی تھی۔ کافی دیر مدرسے میں ذوالفقار صاحب زالے کا ویٹ کیا، اب تو آدھے دن سے بھی زیادہ ہو گیا تھا، اس لیے ہمت کر کے اکیلے ہی نکل گئی۔ لیکن سب سے بڑی مشکل مدرسے کے سامنے والے روڈ کو کراس کرنا تھا۔ گاڑی ایک رفتار سے اس کے سامنے سے آ رہی تھی اور جا رہی تھی، اور نقاب کے حالے سے دونوں آنکھوں میں واضح خوف دکھائی دے رہا تھا۔ روڈ پر اس نے ایک نظر ڈالی اور اللہ کا نام لے کر کراس کرنے لگی۔ دائیں بائیں دیکھنے کی بجائے اس نے سامنے دیکھنے کو توقعیت دی اور اگلا قدم آگے بڑھاتی۔ اتنے میں ایک بلیک مرسیڈیز بالکل اس کے پاس آ کر رکی، ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ اگر اندر بیٹا شخص بریک نہ لگاتا تو آج حیا اف جانا کا کام تمام ہونے سے کوئی نہیں روک پاتا۔ اس کو گاڑی ہٹنی ہوتی، لیکن پھر بھی وہ اس کے خوف سے نیچے گری تھی۔ اندر بیٹے عفان قدر کے ماتھے کے بلوں میں اضافہ ہوا تھا۔ کیا مصیبت ہے! اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا اور تیزی سے باہر نکل آیا۔ سامنے ہی نیچے کوئی کالے برقعے میں لڑکی گری ہوئی تھی۔
اے ہٹو یہاں سے، تمہارے باپ کا روڈ نہیں ہے جو نیچے بیٹھی مزے کر رہی ہو۔ گرنے کے باعث ہتھیلی پر چوٹ آئی تھی، لیکن گلاس ہونے کے باعث وہ دیکھ نہیں پائی تھی۔ اس کو سامنے سے ہٹتا نہ دیکھ کر مزید تیز سے بولا، اگر میں بریک نہیں مارتا نا تو تمہارا کچومر بن جانا تھا، اور ویسے بھی تم جیسی فقیر لڑکیاں یہی عربے آزماتی ہو، کسی بڑی گاڑی کو سامنے سے جاتے دیکھا نہیں اور فوراً سامنے آ جاتی ہو۔ اس کا لہجہ نہایت تھکیرانہ تھا، سمجھ نہیں آ رہا، ہٹو یہاں سے، وہ حلق کے بل چلایا۔ حنا نے اپنی نم آنکھیں اٹھا کر اس کو دیکھا، عفان سکندر نے بھی اس کی آنکھوں کو دیکھا۔ دل بے اختیار دھڑکا، عجیب سا ہوا، فوراً آنکھیں ان آنکھوں سے ہٹائیں۔ حنا نے آسمان کی جانب دیکھا اور پر دیکھتے ہی ایک آنسو ٹوٹ کر گالوں پر پھسلا۔ وہ خود کو سنبھالتی ہوئی اور پیچھے ہو گئی۔ عفان نے خونخوار نگاہوں سے اس کو دیکھا اور واپس اپنی گاڑی میں بیٹھ کر زن سے بھگا لے گیا گاڑی۔ پیچھے حنا نے روتے ہوئے آنکھیں صاف کریں اور تھوڑا چل کر پل سے ہی روڈ پار کرنے لگی۔ وہ جو رکشا کر کے گھر آ گئی تھی، باہر زالے کی گاڑی کو کھڑی دیکھ کر اس کو پتہ نہیں کیوں بے فضول کا رونا آیا۔ آنکھیں نمکین پانیوں سے لبالب ہو رہی تھیں، دل شدت سے اندر جا کر بہن پر غصہ کرنے کا چاہ رہا تھا، لیکن وہ حیاتی نہ وہ مہاتی نہ وہ زالے تھی نہ وہ زونیہ شیراز تھی، وہ معصوم حیاتی جس کا دل آج بہت بری طریقے سے ٹوٹا تھا۔ اسے کبھی ایسا حقیرانہ لہجہ نہیں دیکھا تھا، اور آج عفان سکندر کے اس لہجے نے دل میں بہت بری طریقے سے توڑ دیا تھا۔ ایک گہری سانس ہوا کے سبت کر کے خود کو کمپوز کیا، اپنے ہاتھ سے صاف کر کے وہ اندر بڑھی۔ سامنے ہی زونیہ زالے سے بیٹھی باتیں کر رہی تھی اور زالے کسی غیر مرئی نکتے کو گھور رہی تھی۔ آنکھیں اداس تھی، چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ حیا کو آج وہ صبح کی طرح ہی پریشان لگی۔ زالے پریشان تھی، یہ بات سب کو ہی محسوس ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس کا لہجہ، اس کا چہرہ سب کچھ بتا رہا تھا، وہ کسی چیز سے پریشان ہے، لیکن وہ سب کے سامنے شو ایسا کر رہی تھی کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، لیکن وہ سب اس کے اپنے تھے، جیسے وہ ان سب کی پریشانی بتائے بغیر بھانپ جاتی تھی۔ ایسے ہی وہ ان سب کو دیکھ کر یہ اخذ کر رہے تھے کہ وہ بھی پریشان ہے، لیکن وہ پریشان نہیں، دکھی تھی۔ یہ بات کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ 2 قدم چل کر ان کے نزدیک آئی اور تمیز سے سلام کیا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ دونوں؟ لہجہ کافی دھیما تھا۔ زونی نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھ کر تھوڑا حیران ہوتے ہوئے کہا، وعلیکم السلام، تم کس کے ساتھ آئی ہو؟ کیونکہ ان دونوں نے ابھی یہی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ زونیہ جا کر حیا کو لے آئے گی۔ ابھی وہ نکلتی، لیکن اپنے سامنے حیا کو سلام کرتے دیکھ کر وہ حقیقتاً پریشان ہوئی تھی۔ وہ کافی دیر انتظار کیا تھا آپ لوگوں کا، لیکن جب کوئی لینے نہیں آیا تو مجبوراً مجھے خود ہی آنا پڑا۔ لہجہ کافی حد تک نارمل کیا ہوا تھا۔ اس کی بات سن کر زالے نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا اور نیا سرد لہجے میں بولی، کس کی اجازت سے تم نے مدرسے سے باہر قدم نکالا؟ بچوں کو کافی وقت ہو گیا تھا نا آپ لوگوں کا، پھر میں نے منع کیا تھا نا تمہیں اس دن بھی، لیکن تمہیں سمجھ نہیں آتی وہ بھی اپنا فقرہ مکمل کر پاتی، وہ اس سے پہلے دھاڑی۔ اس کا لہجے سے حیا کی آنکھیں پھر آنسوں سے بھرنے لگی۔ غصہ تو اس کو ہونا چاہیے تھا، لیکن زالے سامنے سے اس پر غصہ ہو رہی تھی۔ بس کرو زالے، وقت کافی ہو گیا۔ زونی حیا کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر فوراً بولی، چپ کرو تم، اس میں کیا عقل نہیں ہے؟ چھوٹی بچی ہے یہ، پتہ نہیں ہے کیسا ماحول چل رہا ہے آج کل، زیادہ ماں بننا آ رہا ہے اس کو۔ وہ ایک دم حلق کے بھر چلائی۔ حیا ایک دم کانپ کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ زالے آرام سے، کیا ہو گیا، اتنا کس لیے غصے میں آ رہی ہو؟ زونی اس کو کم ڈاؤن کرتے ہوئے بولی۔ حیا بے حد خوفزدہ ہو گئی تھی۔ جس بہن نے آنکھیں تک نہیں دکھائی تھی، آج اس پر غصہ کر رہی تھی، اور وہ بھی بس اتنی سی بات پر کہ وہ اکیلے گھر آ گئی تھی۔ اس نے ایک غضیلی نگاہ زونیا پر ڈالی اور حلق کے بھر چلائی، دفعہ ہو اوپر۔ فوراً وہ کھڑے ہو کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، تو وہ روتے ہوئے اوپر کی جانب بڑھ گئی اور پیچھے وہ سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر صوفے پر ڈیسی گئی۔ 5 منٹ تک زونی اس کو بے بس نگاہوں سے دیکھتی رہی، کبھی وہ اوپر کی جانب دیکھتی، کبھی اس وجود کو جو سر ہاتھوں میں گرا کسی گہرے صدمے میں تھا۔ صدمہ تو گہرا ہی تھا، زالے مالک اپنی محبت میں ہاری تھی، صدمہ چھوٹا نہیں تھا۔ اپنے باپ کے بعد اس نے پہلے مرد پر بھروسہ کیا تھا، اس کو اپنا دل دیا تھا، لیکن سامنے سے کیا ملا تھا؟ تذلیل و دھتکار اور بریک اپ۔ زونیا نے اس کو گہری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا اور چہرہ سپاٹ کر کے اس نے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے 2 ٹوک انداز میں بولی، کب تک چلے گا زالے ذوالفقار یہ سب؟ تم کون ہو جانتی ہو نا؟ پھر یہ صرف ایک محبت میں ہاری ہوئی لڑکی، اپنا مقصد بھول کر صرف تم اپنی محبت دیکھو گی؟ جواب دو مجھے، وہ ایک بار پھر کڑک لہجے میں بولی۔ زالے نے بے بس نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا اور خالی آنکھوں سے، کیا اتنا آسان تھا جسے اس کو اتنا چاہ، اتنی محبت دی، اتنا مان دیا، اتنا پیار کیا؟ اس کے ملے دھوکے کے بعد وہ اتنی جلدی سنبھل جاتی؟ وہ جانتی تھی کہ وہ کون ہے، اس کا مقصد کیا ہے، لیکن وہ اتنی جلدی دکھ سے نہیں نکل سکتی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور ناکیں نیچے کر کے بس اتنا بولی، مجھے تھوڑا وقت دو، اور اس وقت میں تم کو خود کو ختم کر لو، یہی چاہتی ہو نا لڑکی تم؟ وہ ترکی بترکی بولی، نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ اس کی نفی کرنے لگی لیکن اس کا لہجہ، اس کی آنکھیں صاف بتا رہی تھیں کہ اگر اس کو کچھ وقت اکیلا چھوڑا تو وہ خود کو ختم کر لے گی۔ خود کی حالت پر رحم کھاؤ زالے۔ وہ بے بسی سے اس کی جھکی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے بولی۔ یہ تو اس کی زالے نہیں تھی جس کی آنکھیں آج نم تھی، کندھے جھکے ہوئے تھے، وہ تو بالکل ایسی نہیں تھی۔ زونیہ شیراز کو وہ ایسے اتنی سی بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔
तुम वो हो जो कोई नहीं है साले, तुम एक चट्टान हो जिसको मजबूत बनना है यार। उसको देखते हो मजबूत लहजे में बोली, क्यों खुद को खत्म कर रही हो? तुम तो कहती थी तुम्हें सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने बाप के बाद अपनी छोटी जाना से है, और आज तुमने कितने बुरे तरीके से इसको रुलाया है। ये गलत है साले, तुम इस खबीस इंसान के चक्कर में अपनी फैमिली को दर्द नहीं दे सकती, अपनी जाना को नहीं रुला सकती। मैं तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी। जूने मुझे वक्त दे दो थोड़ा। वो जब्त की इंतहा पर थी, वो अभी तक खुल के रोई नहीं थी। तो उसका मतलब ये नहीं था कि वो अभी तक मजबूत है, लेकिन नहीं, हर मामले में मजबूत दिखने वाली जाले जुल्फिकार मलिक मोहब्बत के मामले में मजबूत नहीं थी। मैं माफी चाहता हूँ, मुझे आने में थोड़ा वक्त लग गया सर। वो कमरे में दाखिल होते हुए बोला, अपनी कुर्सी संभाली। ये कोई मीटिंग रूम था जहाँ कम से कम 10 कुर्सियां एक टेबल के गिर्द रखी हुई थी, जिसकी सरबराही एक कुर्सी पर बैठा शख्स कर रहा था। सुल्तान, ये आखिरी बार है, आइंदा मुझे इंतजार ना करना पड़े। सरबराही कुर्सी पर बैठा शख्स सख्त आवाज में बोला। रहमान पाशा। वो कोई उम्र में 50 साल का शख्स था, लेकिन वो अपनी उम्र से कम ही लग रहा था। ब्लैक पैंट और बाल जेल से सेट, वो निजाम का सरबराह था जिसके अंडर ये लोग काम कर रहे थे। इंशाल्लाह सर, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। सुल्तान आराम से बोला। वो बहुत समझदार था, उसकी शख्सियत बहुत मुख्तलिफ थी। एक पल में वो सामने वाले को उजाड़ देता था और कभी बहुत तहम्मुल से पेश आता था। वो जो सरबराही कुर्सी पर बड़े जमान थे अपनी जगह से खड़े हुए और एक एलसीडी की जानिब आए जो ऑलरेडी ऑन थी, जहाँ एक चेहरा गर्दिश कर रहा था। मैंने तुम्हारा इंतखाब बहुत सोच समझ कर किया है सुल्तान, क्योंकि मैं जानता हूँ तुमने हर वो काम दिखा जिसकी उम्मीद भी नहीं थी। मैं जानता हूँ तुमने अपनी जान पर खेलकर अपने मुल्क की हिफाजत करते हो। तुम्हारी काबिलियत से बहुत से लोग वाकिफ है, लेकिन ये केस बहुत खतरनाक है जिसमें तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। इतनी सोच और समझकर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना। वो इसको आखिर में वार्न करते हुए बोला। इनके काम में यही सोचता, जब भी कोई किसी मशीन पर जाता तो एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करके जाता कि अगर इनकी जान को कुछ हुआ तो वो और इनका डिपार्टमेंट जिम्मेदार नहीं होगा। सर, जिस दिन ये फील्ड ज्वाइन की थी ना मैंने, इसी दिन सर पर कफन पहन लिया था, इसलिए मौत का कोई डर नहीं है। सुल्तान ने बेतासुर लहजे में बोला। निगाहें एल एलसीडी पर चलते चेहरे पर थी। तुम्हारी इसी बहादुरी से तो मैंने तुम्हें सिलेक्ट किया है इस काम के लिए। तुम देख रहे हो इस शख्स को, इसका नाम आज तक कोई नहीं जानता। इसको बस बादशाह के नाम से जाना चाहता है। वो देखने में कोई 40-42 साल का इंसान था, सांवली रंगत, कंधे से नीचे तक सियाह बाल, चेहरे पर कड़कपन, चौड़ी जिसामत। वो जो कोई भी था बहुत रौबदार और बिलाका हसीन था। सुल्तान, ये एक माफिया का गैंग चला रहा है, इस तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम है। इसका नाम तक लोग नहीं जान पाते। ज्यादातर ये शख्स बादशाह के नाम से जाना जाता है। इसके अंडर एक नहीं कई गैंग काम कर रहे हैं, जो ड्रग्स, जिस्म के ऐदा, लड़कियां और गैर कानूनी असला स्मगल कर रहे हैं। और सुल्तान ने जब से मुठ्ठियां बीची, माथे पर आए बालों को पीछे किए, वो बहुत जब से बातें सुन रहा था। तुमसे पहले एक और अफसर को भेजा था इस शख्स को खत्म करने के लिए, लेकिन अफसोस, इसने हमारे काबिल अफसर को दर्दनाक मौत देकर अपनी नींद सुला दिया। उनके लहजे में वादे अफसोस हो रहा था। मैंने पूरे डिपार्टमेंट पर नजर घुमा ली, लेकिन मुझे कोई इस शख्स का मुकाबला करने के लिए बेहतर नहीं लगा। अगर कोई काबिल और पूरे एतमाद शख्स नजर आया तो वो तुम हो, सुल्तान सिकंदर। क्या तुम इस टारगेट को इस निजाम पर पहुंचाने में मेरी मदद करोगे? अपने मुल्क के दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए आपको सुल्तान सिकंदर हर वक्त आपके बगल में ही मौजूद मिलेगा। तुम्हारे साथ कुछ और लोग भी होंगे जो तुम्हारा साथ देंगे। मैंने तुम्हें एक टीम दी है जो तुम्हारे अंडर काम करेगी। सर, कौन लोग हैं वो? 2 लड़कियां हैं जो अपने डिपार्टमेंट का फ़ख्र है, और एक लड़का जो कामयाब हैकर है और कमाल का फाइटर है। और लड़कियों को बेकार मत समझना। सुल्तान सिकंदर जान सुल्तान सिकंदर बिना जान की परवाह किए दुश्मन के निर्गम में घुसकर अपने शिकार को नोच कर फेंक देता है। अब ये तुम पर है कि तुम कैसे इस शख्स के पास पहुंचकर इसके गैंग को खत्म करते हो और अपने मुल्क को इन मनुष्य लोगों से पेचा पर जाते हो। मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा सर, लेकिन अपने मुल्क पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। सुल्तान, ये शख्स बहुत पावरफुल है, इसके पीछे बहुत से लोग खड़े हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं। उसने हमारे अफसर की लाश बेचकर कहा था कि जो कोई भी आएगा इसके बाद इसको भी ऐसे ही बल्कि इससे बदतर मौत से नवाजूंगा। सर, वो अफसर कौन था? वो बार बार उनकी आंखों में अफसर के नाम पर अजियत देख रहा था। मेरा बेटा हुसैन पाशा, जिससे इस शख्स ने जिंदगी छीन ली। और मुझे फोन करके इस शख्स ने मेरे ही बेटे की मौत की खबर सुनाई। इस शख्स की आवाज में इसके पावर का गरूर बोल रहा था। सुल्तान, वो हमारे डिपार्टमेंट का मजाक उड़ा रहा था। आप बेफिक्र हो जाए, सबसे पहले इस शख्स से मैं इसका गरूर छीनूंगा, फिर इसकी अकड़ तोड़ूंगा और घुटनों के बल बैठाकर अपने पावर की ताकत से आशना करवाऊंगा, और फिर इसको भी दर्दनाक मौत से नवाजूंगा। जिस इज्जत से हमारा अफसर जान की बाजी से हारा, ये शख्स भी इसी चीज का मजा लेगा। बेफिक्र रहिए सर। सुल्तान ने एक गहरी सांस ली और अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपने वही अजली सरद अंदाज में बोला। सर, ये तीनों लोग मुझे मिलेंगे कहाँ? परसों तुम्हारे ऑफिस में ये लोग तुम्हारे सामने होंगे। वो बोलकर ऑफिस से चले गए थे। वो अपने कमरे में बंद
بہت اضطرابی کیفیت میں مطمئنہ تھی۔ اس نے صبح حیا پر غصہ تو کر لیا تھا، لیکن اب اس کو بہت برا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنی پریشانی میں اپنی بے بسی کا غصہ اپنی بہن، اپنی معصوم حیا پر نکال گئی تھی۔ وہ جانتی تھی اگر وہ اس کمرے میں گئی اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکلیں گے، کیونکہ وہ ابھی کسی سے بات کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں تھی، لیکن اس کو اپنے رشتے بے حد عزیز تھے۔ ایک گیری سانس ہوا کے سبز کی اور اپنی جگہ سے اٹھی اور بنا وقت کی پرواہ کیے اس کے کمرے کے سامنے آئی۔ ہمت نہیں ہو رہی تھی بہن کا سامنا کرنے کی، لیکن بنا دوسری بات سوچے دروازہ نوک کیا اور اندر داخل ہوئی۔ نظر کونے پر گئی جہاں وہ قرآن ہاتھ میں تھامے غور سے قرآن کا ترجمہ پڑھ رہی تھی۔ اس کی آہٹ پر اس نے مڑ کر زالے کو دیکھا اور آخری آیت کر کے قرآن پاک بند کیا۔ زالے کی آنکھوں میں نمی آ رہی تھی، جیسے کہیں وہ اپنے اندر اتار رہی تھی۔ ہاتھ باہر گئے الہی میں بلند کیے اور کچھ ثانیہ کے بند کر کے اپنے رب سے باتیں کی اور ہاتھ چہرے پر پھیر کر کھڑی ہوئی۔